السلام علیکم، وی نیوز کے عید اسپیشل میں میں ہوں عارف ملک۔ آج میں آپ کو جس ہستی سے ملوانے جا رہا ہوں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ انہوں نے ہمیشہ لوگوں کے چہروں پر خوشیاں بکھیری ہیں، لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹیں لائے ہیں۔ وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ وہاں آپ کو ان کا تعارف کروا دے تو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سہیل احمد عزیزی صاحب۔ السلام علیکم جی آپ کو بہت بہت ناظرین، عید مبارک۔ خیر مبارک جی، آپ کو بھی بہت مبارک ہو، بلکہ آپ کے ناظرین کو بھی بہت مبارک ہو عید کی۔ کیسے گزر رہی ہے، کیسے گزارتے ہیں عید؟ تو بچوں کے ساتھ بھی گزارتے ہیں، میں اپنے محلے داروں کو بھی ملتا ہوں، اور پھر گھر میں بس چونکہ چھٹی ہوتی ہے عید والے دن، اس لیے جو 24/7 کام کرنے والے لوگ ہیں نا جی، ان کے لیے تو عید چھٹی زیادہ حاوی ہوتی ہے کہ آج چھٹی ہے۔ تو ویسے عید میں جو ملنا جلنا جو روایات ہیں ہمارے معاشرے کی، وہ الحمدللہ میں پوری کرتا ہوں۔ ابھی تو آپ ذرا بڑے ہو گئے ہیں، بچپن میں کیسے عید گزارتے تھے؟ گجرانوالہ میں، لاہور میں؟ بڑا پیارا بچپن تھا جی، اور بڑے خوبصورت محلے میں ہم رہتے تھے، بڑے ہی لوگ خوبصورت اچھے لوگ تھے، بڑے بھرپور انسانیت سے بھرے ہوئے لوگ۔ تو وہ یاد آتا ہے کہ ایک دوسرے کا ساتھ رابطہ جو ہوتا تھا سب کا، وہ بڑا قیمتی تھا۔ اور لوگ عید والے دن، چونکہ ہمارے نا جی تکون شیپ تھی ہمارے محلے کی، دو لائنیں ایسے تھی، ایک ایسے تکون شیپ تھی، بیچ میں ایک چھوٹا سا پارک تھا، تو وہ سب لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے سامنے ہوتے تھے۔ تو وہ عید والے دن تو بہت ہلا گلا ہوتا تھا۔ ہم لوگ جو ہیں بچے سارے آپس میں اکٹھے ہوئے ہوتے تھے، بزرگ سارے آپس میں اکٹھے ہو کے باتیں کر رہے ہوتے تھے، خواتین ایون ایک دوسرے کے گھروں میں آنا جانا، بڑا پیار محبت تھا، جو اب پتہ نہیں کہاں غائب ہو گیا ہے۔ یا شاید مجھے محسوس ہوتا ہے میں یہاں لاہور آ گیا، ویسے تو 42 سال ہو گئے ہیں لاہور آئے ہوئے، تو زیادہ زندگی یہیں گزری ہے، بلکہ بچپن میں بھی والد صاحب چونکہ پولیس آفیسر تھے اور ان کی لاہور تعیناتی میں ہم یہاں آ جاتے تھے چھوٹے، بالکل جب چھوٹے تھے۔ بلکہ میرا جو فرسٹ ڈے ہے اسکول میں وہ بھی لاہور کا ہے، یہاں گڑی شاؤ میں۔ تو اب جو ہے نا جی زندگی وہ بڑی تیز ہو گئی ہے، بہت زیادہ تیز ہو گئی ہے، اور خود غرضی جو ہے اور نفسا نفسی وہ بہت حاوی ہو گئی ہے ہم لوگوں پہ۔ میرا خیال ہے کہ آپ اب شاید چھوٹے قصبوں میں، چھوٹے شہروں میں، گاؤں میں لوگ اس طرح ہی بیٹھتے ہوں، ملتے ہوں۔ وہاں بھی تبدیل ہو گیا ہے۔ ہاں تبدیل ہو گیا، لوگ جو ہے نا جی اپنے اپنے کاموں میں اور خود غرضی میں مصروف ہو گئے۔ عید کا دن ہو تو آپ ٹیبل پہ کیسے سجاتے ہیں؟ کھانے پینے کی ٹیبل کیسے سجاتے ہیں؟ اور میرا کے انداز میں بلاتے ہیں گھر میں بھی، وٹ از؟ نہیں نہیں نہیں، گھر میں انتہائی کہہ لیں کہ سنجیدہ سا ہی ہوں فادر، 90% سنجیدہ ہی رہتا ہوں۔ ہاں نارملی جیسے گھر میں کبھی کوئی ہلا گلا ہو رہا اور لائٹ موڈ میں بات ہو رہی ہو، وہ بھی ہوتی ہے، مگر کھانے کی ٹیبل کے اوپر میں یہاں پہ یہ ضرور آپ کے اس وی چینل کے تھرو ہی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ٹیبل بالکل اپنی کھانے کی سجائیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں آپ کو عطا کی ہیں وہ ضرور ان کا مزہ لیں، مگر ذہن میں یہ بھی رکھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم فرمایا ہے کہ آپ کے کھانے کی خوشبو جو ہے وہ ہمسایوں تک نہ پہنچے۔ اب چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو لوگ وہ نواء و اقسام کے کھانے پکا پکا کے اور ٹیبلوں پہ سجا کے اس کی تصویریں جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہوتے ہیں، تو میرا سچی بات ہے دل دکھتا ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ یار ہمارے بہت سے ایسے ہم وطن ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے تنگی ہے، اور حالات ایسے ہیں کہ وہ لوگ بیچارے اس طرح کا کہہ لیں کھانا، یا اس وافر مقدار میں کھانا، یا اس سٹیٹس کا وہ فوڈ انجوائے نہیں کر سکتے،
تو اس لیے آپ اس کی تشہیر نہ کریں۔ تو ویسے میرے گھر میں تو واقعی اتنا کوئی زیادہ نہیں ہلا گلا ہوتا کھانے کے حوالے سے، ڈائننگ کے حوالے سے۔ ہم نارمل ہی، ہاں سوئیاں ایک جو ہیں ان کا اضافہ ہوتا ہے، وہ صبح پک جاتی ہیں، وہ کھا لیتے ہیں، چونکہ وہ بچپن سے ایک عادت پڑی ہوئی ہے تو وہ کھا لیتے ہیں، باقی نارمل سا کھانا پکتا ہے۔ اور میرا کی جو ایکٹنگ ہے جو آپ نے کھانے کے حوالے سے کی ہوئی ہے کہ ڈیف وٹ وٹ از، یہ ذرا ناظرین کو ذرا دوبارہ۔ نہیں وہ بالکل مجھے یاد نہیں ہے، اچھا مجھے یہ، میں اپنی یہ خوبی شاید سمجھتا ہوں، اللہ پاک نے یہ مجھ پہ مہربانی کی ہوئی ہے کہ میں جو کام کر لیتا ہوں وہ میں بھول جاتا ہوں، وہ مجھے نہیں یاد رہتا، تو شاید اسی وجہ سے ریپیٹیشن جو ہے وہ ریپیٹ نہیں ہوتی میری یہ چیزیں، شکر الحمدللہ، وہ شاید اس کی یہی وجہ ہے۔ ویسے میرا کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتاؤں، مجھے وہ بڑی اچھی، ہماری وہ دوست ہے، بڑی اچھی کولیگ ہیں، تو ایک دفعہ مجھے ملی، جب ان کو پتہ چلا، انہوں نے کہیں دیکھا ہوگا یہی سیگمنٹ، تو کہنے لگی کہ سہیل صاحب آپ نے میری نقل کر کے بڑے پیسے کمائے ہیں، آدھا چیک جو ہے اس میں میرا بنتا ہے۔ بڑی اچھی وہ خاتون ہے، بڑی اچھی، وہ ان کا ایک سٹائل ہے نا جی، ان کو انگریزی وہ کے ایک کوشش سٹائل ہے۔ کرتی ہیں کہ انگریزی بولوں، اور وہ ان کی انگریزی کا اکثر میں تو سمجھتا ہوں کہ شاید وہ خود ہی کرتی ہیں ایسا، تو اس سے ان کو بڑی شہرت ملتی ہے، جی ہاں جی تو وہ ان کا انداز لوگوں میں بڑا پاپولر ہے، اس لیے اس سیگمنٹ کا لوگوں نے بڑا مزہ لیا ہوا ہے۔ اور بلکہ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بتایا تھا کہ وہ ہمیں کسی دوست نے یہ آئیڈیا دیا تھا، اور بلکہ اس نے کافی کچھ لکھ کے دیا تھا اس سیگمنٹ میں کہ یہ ہو سکتا ہے بڑا اچھا، اور وہ پھر ہم نے کچھ تھوڑا بہت اسے تراش لیا، تو وہ بڑا پاپولر ہوا ہے واقعی۔ سہیل احمد سے سہیل احمد عزیزی کیسا لگ رہا ہے؟ ٹھیک ہے، میں کبھی الحمدللہ سٹے نہیں کرتا کسی چیز پہ، سفر جاری رہتا ہے میرے دل میں بھی اور ذہن میں بھی، اپنی فیلڈ میں کسی ایک کریکٹر کے ساتھ جڑ جانا میں نہ اسے اچھا سمجھتا ہوں، نہ میری ایسی طبیعت ہے، نہ مجھے شوق ہے یہ، مگر چونکہ یہ اب 14.25 14.5 سال ہو گئے ہیں سکرین پہ بیٹھے ہوئے، اور ہر ہفتے 4 دن میں فیملیز کا حصہ ہوتا ہوں، لوگ الحمدللہ بڑا شوق سے دیکھتے بھی ہیں اور محبت بھی فرماتے ہیں، اس لیے وہ عزیزی نام جو ہے اس کریکٹر کا، میں جب یہ اس ڈرامے میں اس پروگرام میں جب بیٹھا تو آفتاب اقبال نے یہ نام رکھا ہوا تھا اس کے، میرا خیال ہے کوئی کالم میں وہ ذکر کیا کرتا تھا عزیزی کے نام سے، جیسے مختلف کالم کار جو ہیں وہ کوئی نہ کوئی کریکٹر ایسا بنا لیتے ہیں اپنی لکھت میں یا اپنی تحریر میں، تو وہ انہوں نے ہی اس کا نام یہ عزیزی رکھا ہوا تھا، مگر اس کی شکل بنتی گئی عجیب سی، وہ میرے بھی یا شاید اس کے بھی ذہن میں ایسا نہیں تھا، جیسے یہ ہونا شروع ہو گیا، گیٹ اپ شروع ہو گئے، یہ وہ شروع میں نہ اس کا کوئی گیٹ اپ تھا نہ کچھ تھا، تو ہم ویسے ہی بیٹھ کے باتیں کرتے تھے، تو وہ جب سیاسی کردار، ان کا گیٹ اپ، ان کا روپ دھارنا شروع کیا تو وہ اور طرف کو چل نکلا۔ بڑے مقبول ہوئے جو آپ کے بہت سے کریکٹر، چودھری شجاعت، کبھی فردوس عاشق اوان، کبھی شیخ رشید، کبھی شاہ محمود قریشی۔ الحمدللہ کوئی 50 کے قریب سیاسی کردار کیے ہیں، پھر سوشل کردار جو ہیں وہ بھی کو 150 کے قریب ایک دن میرے پروڈیوسروں نے لکھ کے مجھے وہ سارے دکھائے، تو جو ہم کر چکے ہوئے تھے، تو وہ یہ جو ہے نا جی کریشن کا معاملہ، کریٹیوٹی جو ہے، میں پہلے بھی کئی دفعہ یہ بتا چکا ہوں، جو میرے ذہن میں ہے یہ صرف ربی صفت ہے، کریشن صرف اللہ کا کام ہے، یہ انسان کے بس میں نہیں اور نہ ہی وہ کر رہا ہوتا ہے۔ جو سو کالڈ کریٹر آرٹسٹ آپ کے معاشرے میں پھر رہے ہوتے ہیں، یہ رب نے ان کو نوازا ہوتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہی کام ہے، اس نے کیا کرنا ہے، تو اندر بیٹھا ہوا وہی تخلیق کر رہا ہوتا ہے حجرے کے اندر۔ وہ میرے گرینڈ فادر ہیں بابا پنجابی ڈاکٹر فقیر محمد فقیر، ان کا ایک شعر ہے، اٹھن بیٹھن نالے رکھے نالے جاگن ساؤن، تن دے حجرے وچ فقیرہ روے پرونا کون۔
تو یہ حجرے میں جو بیٹھا ہوا ہے وہ رب ہے، تو وہی اندر ہے، تو وہی تخلیق کرتا ہے ہر چیز کی. تو وہ بس ہم لوگ لگے ہوئے ہیں، اس کی مہربانی ہے، اس نے ہمارے نام یہ لگایا ہوا ہے. تو وہ یہ جو کردار کیے ہیں یہ بنتے گئے آہستہ آہستہ. وہ کبھی کسی طرف نکل جاتے تھے، کبھی کسی طرف، آج تک لگے ہوئے ہیں، مزہ لے رہے ہیں اللہ کی رحمت کا. 50 کے قریب آپ نے کیے ہیں یہ سیاسی لوگ. سیاسی کردار تو کس نے آپ کو رابطہ کر کے کہا کہ یہ آج سب نہیں کیا ہوا ہے، سب نہیں کیا ہوا ہے رابطہ اللہ کے فضل سے. یہ بھی کیا کہ بڑی کیٹل آئی ہے آج تسی سائڈ؟ نہیں، میں دیکھیں، میں کٹ لگانے والا بندہ ہی نہیں ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں، میرا یہ اصول ہے کہ آپ کردار کرتے ہوئے اس میں مزاح پیدا کریں، کسی کا مذاق نہ اڑائیں. مذاق اڑانے میں اور مزاح پیدا کرنے میں بہت فرق ہے. جب میں کسی کی تضحیق ذہن میں یا دل میں نہیں رکھوں گا، مقصود نہیں ہے مجھے کسی کی تضحیق، تو پھر اللہ کے فضل سے شکایت نہیں ہوتی. میں تو سچی بات ہے کہ جس کا بھی گیٹ اپ میں نے کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اس کی نوازشوں سے، اس نے لازماً مجھ سے رابطہ کیا ہے اور بڑا پیار کیا ہے. چوری شجاعت صاحب کا ہی شروع میں ہم لوگ صرف ان کی محترم چوری صاحب کی آواز نکالتا تھا، پھر آہستہ آہستہ وہ بال چھال ان کی طرح بنا کے اینک بھی لگا لی، پھر وہ گیٹ اپ شروع ہو گئے. تو چوری صاحب نے تو بڑا پیار کیا. انہوں نے رابطہ کر کے کہا کہ بھائی کسی دن ملنے آئیں، کھانا کھائیں ہمارے ساتھ. وہ گئے بھی، کیا بھی، سارا محبت ان کی وصول بھی کی. اس کے بعد چل سو چل جتنے بھی وزرائے اعظم آئے ہیں یا صدور ہمارے، سب کے ساتھ بیٹھ کے محبتیں ان کی وصول کی ہوئی ہیں. فردوس عاشق اوان کا کیسا لگا کریکٹر؟ آپ کو کوئی فردوس عاشق اوان نے فون نہیں کیا کہ کیا ہے، بڑی دفعہ کیا ہے، بڑا پیار کرتے ہیں وہ، بڑی محترم ہے ہماری وہ. انہوں نے جب پہلی دفعہ کیا تھا رول تو انہوں نے دیکھا اور انہوں نے فون کیا، اور ان کا پہلا فکرہ یہ تھا کہ باقی گلاں چھڈو، یہ دسو سوٹ کتوں سوایا سر. تو جو لیڈیز سوٹ میں سلواتا ہوں اس کے، وہ بڑا خوش ہوتی ہے دیکھ کے، چونکہ میں ان کی ہی طبیعت کا پہناوا جو ہے وہ پہننے کی کوشش کرتا ہوں، اسی طرح کے پرنٹ یا اسی طرح کی بناوٹ. ان کے وہ انٹرویوز یا ان کی جو ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں میڈیا کے اوپر، وہاں سے ہم دیکھ کے تو اسی طرح کا لباس بنواتے ہیں. اچھا، آپ نے 50 کریکٹر کیے ہیں سیاسی لوگوں کے، کون سا مشکل کریکٹر لگا آپ؟ سارے مشکل ہیں. سچی بات ہے کہ کام جو ہے یہ ہے ہی مشکل. اور میں چونکہ خود اتنا کوئی میمکری مجھے تو کرنی ہی نہیں آتی، میں تو ایکٹر ہوں، تو یہ تو ایسے ہی میں آہستہ آہستہ گھس گیا ہوں اس میں. رول میرے لیے تو سارے ہی مشکل ہیں. ہاں، نجی زندگی میں انسان کا رول کرنا چاہ رہا ہوتا ہوں، وہ جو ہے وہ سب سے زیادہ مشکل ہے. تو باقی یہ جو کردار سیاسی کیے ہوئے ہیں اسکرین کے اوپر، بس وہ کبھی کسی کی کوئی ٹیمپو اچھی نکل آتی ہے، کسی کی باڈی لینگویج اچھی بن جاتی ہے، کسی کا گیٹ اپ جو ہے، لک، وہ اتنا سملر ہو جاتا ہے کہ وہ سارے بڑا مزہ لیتے ہیں. جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب کا، تو وہ کئی دوست کہتے ہیں کہ ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ سچ مچ والے تو نہیں بیٹھے ہوئے، چونکہ ان کا شاید چہرہ، آنکھیں بھی مجھ سے زیادہ ملتی ہیں اور وہ گیٹ اپ کر کے اور زیادہ ہو جاتا ہے. یا اپنا شیخ رشید صاحب کا بھی گیٹ اپ، وہ اس طرح کے جو چیزیں ہیں وہ کچھ کہیں کوئی خامی ہے، کہیں کوئی خامی ہے، کمپلیشن تو ہے ہی نہیں نا جی. کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ غلطیاں جو ہیں وہ رہ جاتی ہیں انسان سے. تو سچی بات ہے، میں تو اپنے آپ میں بہت زیادہ غلطیاں محسوس کرتا ہوں. سہیل احمد کتنا پڑھا لکھا ہے؟ میں نے گریجویشن کیا، پھر مجھے چونکہ سارا ہی فیملی جو ہے وہ ایجوکیشن سے ہی وابستہ ہے. میرے بھائی سارے جو ہیں، وہ 2 بھائی تو پروفیسر ہی ریٹائر ہوئے، چھوٹے بھی مجھ سے، انہوں نے بھی ڈبل ایم اے لا کیا ہوا تھا اور فوت ہو گئے ہیں وہ 2 سال پہلے. جنید صاحب تو وہ بھی پڑھاتے تھے، پھر وہ ریسرچ اسکالر کے طور پہ بھی یونیورسٹی میں کام کرتے رہے. تو مجھ سے بڑے پروفیسر اور اورنگزیب صاحب وہ بھی پڑھاتے رہے ساری زندگی، ریٹائر ہو گئے ہیں اب. اور سب سے بڑے ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب وہ بھی پڑھاتے رہے ہیں اپنا
کالج میں، اور صحافی ہیں، وہ بڑے سینئر آدمی ہیں، 40 سال سے وہ جرنلزم سے ہی وابستہ ہیں۔ تو یہ اس ماحول میں چونکہ میں تھا، میرے جو چھوٹے بھائی تھے جن کو پڑھنے لکھنے کا بہت ہی شوق تھا، وہ مجھے کھینچ کے تھیٹر سے لے جاتے تھے کہ چلو چل کے پڑھو۔ تو وہاں پھر یونیورسٹی میں بھی اکثر میں ان کے پاس جاتا تھا، وہ بھی میرے پاس آ جاتے تھے۔ آپ کا تو سنا ہے آپ طاہر سرور میر صاحب کے پاس پنجاب یونیورسٹی جاتے تھے ملنے یا رہنے جاتے، بابو برال اور حامد میر صاحب ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں، بھائی ہیں، تو انہوں نے ایک انٹرویو میں ازراہ تفنن یہ کہا ہوا ہے کہ ان کے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی تھی اور یہ ادھر آتے تھے۔ وہ مذاق میں انہوں نے کہا۔ الحمدللہ یہاں میں آ کے یہاں پہ ہم نے کمرہ لے لیا تھا، میں نے اور مستانہ صاحب نے۔ تو طاہر سرور میر چونکہ بچپن کے دوست ہیں، بھائیوں کی طرح ہیں، ایک فیملی ہے۔ حامد میر صاحب بھی بڑے پیارے، بہت ہی خوبصورت ہماری وہ یادیں ہیں ان کے ساتھ۔ تو ہم اکثر میرا بھائی چونکہ خود وہاں تھا اور 6 سال وہاں رہا ہوا، اور وہ بڑا فعال آدمی تھا، یونیورسٹی میں بڑا پاپولر تھا، اور اس کی چونکہ وہ سپورٹس مین بھی تھا، وہ اس کو ایتھلیٹ بھی تھا اور ویٹ لفٹر یہ وہ۔ تو وہ ہم لوگ ان کے پاس جا کے ہاسٹل میں گپیں شپیں مارنی، کتھارسز اپنے کرنے، اور کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا تھا کہ پھر بہت لیٹ ہو گئے ہیں تو ادھر ہی سو گئے ہیں۔ اس وقت ایک بیچلر لائف ہوتی تھی، کوئی فکر نہیں ہوتی تھی گھر کی، تو اس طرح کئی دفعہ ہوا ہے۔ بہرحال وہ یہ مختلف جو سٹنگز ہیں، وہ ہاسٹل کی سٹنگ، پھر یہ لکشمی چوک کی ایک سٹنگ ہوتی تھی، وہاں پہ بہت بڑے بڑے شاعر اور جو ہیں دوست رائٹر آ کے بیٹھتے تھے، وہاں جا کے بیٹھتے رہے۔ ان میں خالد احمد صاحب بہت بڑے شاعر جو ہمارے ہوئے ہیں، وہ نجیب صاحب، یہ لوگ ادھر بیٹھتے تھے۔ بابر جاوید صاحب جن کے والد صاحب ظہور شمسی، جنہوں نے پہلا پنجابی ڈرامہ لکھا تھا پگ، جس میں سلطان رائی صاحب اور تانی بیگم اور اقبال حسن صاحب ایون انہوں نے انٹروڈیوس کروائے ہوئے ہیں، ظہور شمسی صاحب، ان کے بیٹے تھے بابر جاوید صاحب۔ بابر صاحب بھی فوت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ دے باپ بیٹے کو، بڑے پیارے۔ تو وہ بھی ادھر بیٹھتے تھے، بابر صاحب بھی۔ تو یہ ایک جمگھٹا سا ہوتا تھا وہاں پہ۔ تو یہ سٹنگز جو ہیں یہ بیچلر لائف میں ہوتی رہی ہیں۔ گجرانوالہ میں ایک ہوٹل تھا، اس کے نیچے ہم بیٹھا کرتے تھے، بہت سے دوست وہاں پہ یاد ہیں۔ ایک ربانی صاحب ہوتے تھے، وہ بھی فلموں میں بھی وہ رول کیا کرتے تھے۔ ایک اپنا دوست تھے حکیم صاحب، حکیم سعود صاحب، وہ آ کے بیٹھتے تھے، بہت سے دوست۔ وہ بہت ہی پرانی بات ہے، اس لیے مجھے بھول رہا ہے کہ وقار بھٹی صاحب ایک پولیس آفیسر تھے، وہ ہمارے بڑے پیارے دوست، وہ بھی آ کے بیٹھا کرتے تھے، اب ریٹائر ہو گئے ہوئے۔ تو یہ جو محفلیں ہیں بچپن کی، جوانی کی، یہ آپ کو ساری زندگی یاد بھی رہتی ہیں اور وہ ڈسکس بھی ہوتی رہتی ہیں۔ جیسے حامد میر صاحب نے وہ ڈسکس کیا ہوا ہے، پہلے بھی وہ کلپ مجھے کسی نے بھیجا کہ حامد میر نے یہ کہا ہے، واقعی میں نے بتایا، میں نے کہا یار ان کے ساتھ بالکل ہماری بڑی پیاری محبت ہے، تو وہ بالکل عینی شاہد ہیں ان چیزوں کے۔ تو وہ جو انہوں نے وہ کہا نا کہ سونے کے لیے جگہ نہیں ہوتی تھی، تو میں نے کہا انہوں نے ٹھیک کہا ہے، ان کی نظر میں ایسا ہی ہوگا۔ مگر الحمدللہ یہاں آنے کے بعد سچی بات ہے، مجھے پرابلم تو پھر نئے کام میں ہر جگہ میں ہوتی ہے، مگر اس طرح کی ہے سچ مجھے کوئی پرابلم نہیں آئی لاہور میں، چونکہ دونوں بڑے بھائی جو ہیں وہ صاحب روزگار ہو چکے تھے، تو وہ مجھے فیڈ کرتے تھے۔ ابو نے تو اس کام میں میرا ساتھ بالکل نہیں دیا، بلکہ میں نے جیسے آپ کو بتایا انہوں نے بڑا سخت ریئیکٹ کیا۔ مگر بڑے بھائی جو ہیں میرے، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی سے تندرستی دے، وہ میرے بڑے پیارے دوست ہیں اور میری جان ہے وہ دونوں ہی۔ تو وہ مجھے شروع سے ہی جب بھی میں نے گجرانوالہ جانا یا انہوں نے ادھر آنا، انہوں مجھے پیسے ویسے دے جاتے تھے کہ ابھی تمہارے پاس نہیں ہے، پکڑ لو۔ پھر الحمدللہ عارف صاحب جب پہلا ڈرامہ میں نے کیا تھا لاہور میں، جمالات کمالہ، مرحوم استاد محترم فخری احمد صاحب کا، تو پہلے ڈرامے میں ہی انہوں نے مجھے لیڈ رول دیا تھا۔
پہلے ڈرامے میں ہی الحمدللہ میرا جو سفر ہے یہ والا یہ اس طرح کا نہیں ہے، میں کوئی اتنا کھجل خراب نہیں ہوا میں لکی تھا کہ مجھے فخری احمد صاحب جیسے عظیم انسان اور عظیم فنکار کی سرپرستی مل گئی تو انہوں نے مجھے لیڈ رول کروایا، اس کے بعد چل سو چل لیڈ رول ہی کیا ہے میرا کوئی بھی ڈرامہ۔ ہاں یہ جو سلطان رائی صاحب نے ڈرامہ کیا تھا بڑی دیر کے بعد تھیٹر میں آ کے، تو میں گجرانوالہ میں اس وقت مصروف تھا، تو 2 دن بعد میرا گجرانوالہ کا ڈرامہ ختم ہو گیا، میں رائی صاحب کو ملنے آیا تھیٹر، وہ مجھ سے لڑنا شروع ہو گیا کہ تم نے کیوں نہیں کیا؟ اور میں نے کہا، وہ پروڈیوسر نے کہا کہ یہ گجرانوالہ اپنا ڈرامہ کر رہا تھا، ہم نے اسے پوچھا تھا، نہیں میں ناراض ہاں یہ وہ پروڈیوسر نے کہا یار چلو آپ ایک انٹری کر دو، تو میں نے اس چلتے ہوئے ڈرامے میں ایک آدھ کو 1-2 انٹریاں کر دی وہ رائی صاحب کی محبت میں، ورنہ الحمدللہ میں نے وہ اس طرح سٹرگل نہیں میرے حصے میں آئی ہوئی چھوٹے چھوٹے رول کر کے یا ایکسٹرا کے طور پہ یا جونیئر ایکٹر کے طور پہ میں نے کام نہیں کیا ہوا، لیڈ رول شروع کر دیے اور اسی طرح چل سو چل آج تک جاری ہے، تو پیسے بھی ملنے شروع ہو گئے، میں مطلب مجھے تو انکم ٹیکس دیتے ہوئے میرا خیال ہے کوئی 35 سال ہو گئے ہیں۔ اچھا جی الحمدللہ شروع سے ہی ایسا نہیں اللہ پاک نے مشکل میں ڈالا، اس کی مہربانیاں آغاز سے ہی شروع ہو گئی تھی۔ چھوٹی سکرین سے بڑی سکرین پہ بھی گئے ہیں؟ ہاں اس وقت بھی جب میں آیا تھا میں دراصل تو ایکٹر فلم کا ہی بننے آیا تھا، مگر تھیٹر کے تھرو ہم نے شروع کیا کہ آہستہ آہستہ وہاں پہنچیں گے اور پہنچ بھی گئے، مگر وہ دور جو تھا وہ یہ تھا، میری بدقسمتی کہہ لیں کہ وہ ختم ہو چکی تھی فلم انڈسٹری، جو انتہائی بڑے نامور لوگ تھے وہ سب بیچارے کو دنیا سے چلے گئے ہوئے تھے، کوئی انڈسٹری سے چلے گئے ہوئے تھے، تو میرے حصے میں اس وقت جو فلمیں آئیں وہ بڑی عجیب سی تھیں، 7-8 فلمیں میں نے اس وقت کیں، ساری فلاپ ہو گئیں، تو میں سمجھ گیا کہ میں اس وقت غلط ٹائم پہ یہاں آیا ہوں، پھر میں نے جانا چھوڑ دیا، پھر ٹیلی ویژن کیا، بہت ریڈیو کیا، تھیٹر کیا، پھر بڑے عرصے کے بعد جب یہ پنجاب نہیں جاؤں گی وہ یہ سلسلہ پھر شروع ہو گیا ایک، تو الحمدللہ یہ اچھی رہیں فلمیں۔ ویسے راستے میں ایک آرٹ مووی تھی، پہلی سلور سکرین کی آرٹ مووی جسے آپ کہہ سکتے ہیں، MNH محمد نثار حسین صاحب، بہت بڑا نام ٹیلی ویژن کا، انہوں نے بنائی تھی نوین نکور کے نام سے، تو عرفان کھوسٹ صاحب نے مجھے وہ کروائی تھی، میرا تو سچی بات ہے نثار صاحب سے کوئی اتنا نہیں تھا تعلق، ان کا میں نے ایک ڈرامہ کیا ہوا تھا ٹیلی ویژن پہ، مگر وہ اصل میں مجھے عرفان کھوسٹ صاحب نے اس میں رکھوایا، ہیرو کا پارٹ میں نے اس فلم میں کیا، وہ لندن فیسٹیول میں بھی چلی تھی نوین نکور کے نام سے، جی ہاں، اس عرفان کھوسٹ صاحب اور حامد رانا صاحب اور فریہ جمی صاحبہ بھی اس میں تھی۔ پھر میں نے ایک اور فلم کی، لندن آرٹس کونسل والوں نے آ کے یہاں گوروں نے بنائی، تو وہ سلمان شاہد صاحب نے وہ مجھ سے کروائی فلم، بلکہ اس فلم کا نام تھا پوئٹری آف اقبال، اور اس میں میں نے اقبال کا رول کیا تھا، جی ہاں، تو وہ بھی یہاں گورے بنا کے گئے تھے، اس طرح کی چیزیں بیچ میں کرتے رہے ہیں۔ میں الحمدللہ 42 سال ہو گئے ہیں مجھے اس فیلڈ میں آج بھی سیکھنے کے موڈ میں ہوتا ہوں، مجھے کوئی نئی چیز نظر آئے، کوئی نیا استاد نظر آئے، نیا عقل مند نظر آئے، تو میں فوری طور پہ اس کا کام کرتا ہوں یہ سوچ کے کہ یہاں سے کچھ نہ کچھ ملے گا۔ انڈین فلم بھی کی آپ نے؟ ہاں ابھی زندگی میں پہلی دفعہ وہ انڈین فلم بھی کی، وہ میں اس کو یہ یوں کہتا ہوں کہ میں یہ نہیں کہ وہ انڈیا میں نے نہیں کرنی فلم، یہ وہ دوست جا رہے ہیں کر رہے ہیں، اچھی بات ہے۔ طارق جاوید صاحب اور اشرف رائی صاحب بہت پہلے کر کے آئے تھے فلم ان کی، اور پھر محمد علی صاحب نے بھی ادھر جا کے ایک فلم کی، ندیم صاحب نے بھی کی، جاوید شیخ صاحب نے کی فلمیں، تو میں مصروف یہاں الحمدللہ بہت رہا ہوں، اس لیے میں کر نہیں سکا، ورنہ 92-3 کی بات ہے جب یہ بابا ڈانگ گیا تھا نا جی، انڈیا میں کیسٹ گئی تھی، تو اس وقت مجھے آفر ہوئی تھی ایک فلم کے لیے، کامیڈی رول تھا ریکھا صاحبہ کے ساتھ، کامیڈی سا کوئی رول تھا، تو انہوں نے کہا وہ کروانا ہے یہ وہ، تو اس وقت تو خیر میں تھیٹر لکھ بھی رہا تھا اور پروڈیوس بھی کر رہا تھا اور ڈائریکشن بھی کر رہا تھا، اور بڑا مجھے وقت تھا، ٹیلی ویژن تھرو آؤٹ ساتھ کرتا رہا ہوں، تو میں نے وہ نہیں جا سکا، تو
اس کے بعد بھی 2-3 دفعہ دوستوں نے کہا، گرپریت کگی صاحب جو ہیں وہاں کے بڑے مشہور کامیڈین ہیں، وہ بڑے پیارے دوست ہیں، اور انہوں نے بھی کئی دفعہ یہ کہا فلم کا، کر نہیں سکے۔ یہ جو کی ہے نا جی بابے پنگڑا باندھے نے، اس میں ایک دوست نے آگے کہا جی کہ دلجیت دوسانجھ جو ایکٹر بھی ہیں اور اس وقت ماشاءاللہ یہ گلوکاری میں ان کا بہت بڑا نام ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ فلم کروا دیں۔ میں نے ان کو پھر یہی انکار کیا کہ جا نہیں سکوں گا، حسب حال ہے، ہفتے میں 4 دن یہ وہ پھر انہوں نے کہا جی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر ہم یہ فلم ہی نہیں بنائیں گے، ہم کوئی اور فلم بنائیں گے، یہ سکرپٹ ہم نے انہی کو ذہن میں رکھ کے لکھا ہے۔ اب وہ بہت بڑا آدمی ہے خود، دلجیت دوسانجھ پاجی بڑے نامور اس وقت کام کر رہے ہیں، اور تو میں نے پھر سوچا، میں نے کہا تھوڑی دیر مجھے دیں، میں پلان کرتا ہوں کچھ اس کا۔ تو وہ جب پلان کیا تو وہ مجھے لگا میں کر سکوں گا، مگر مشکل مجھے بہت پیش آئی، چونکہ میں کینیڈا جا کے میں نے وہ کی فلم 28 دن پہلے ایک سپیل میں نے کیا ان کا، تو وہ پوری نہیں ہو سکی، کچھ دن بارش ہو گئی، تو پھر 1 ہفتے کے لیے گیا، واپس آیا 28 دن کے بعد، یہاں 10-12 دن شوز کیے، پھر واپس گیا، پھر 10 دن کام کیا، پھر واپس آیا، پھر اس کی ڈبنگ آ گئی دوران میں ایک این جی او کے ساتھ، ایک ویلفیئر ادارے کے ساتھ یورپ کے دورے پہ تھا، پھر میں نے ناروے میں اس کی ڈبنگ کی، پھر آدھی ڈبنگ دبئی آ کے کی، تو وہ بڑی بھاگ دوڑ میں وہ سارا کام ہوا ہے۔ تو پھر وہ ریلیز بھی بھاگ دوڑ میں ہی ہوئی، چونکہ دونوں طرف ہی ایکٹر اگر مکس ہو کے کوئی کسی پروجیکٹ میں کام کریں تو ادھر کی حکومت بھی اور ہماری حکومت بھی، وہ سینسر کی بڑی عجیب سی صورتحال ہو جاتی ہے۔ تو جس دن وہ فلم ریلیز ہونی تھی اس دن رات کو کوئی 6:30-7 بجے ہمیں ہمارا سینسر سرٹیفکیٹ ملا پاکستان کا، تو اس کے بھی 1 گھنٹہ بعد وہ ادھر انڈیا والوں نے ان کو دیا سرٹیفکیٹ، اس لیے اس کی پبلسٹی اتنی نہیں ہو سکی۔ آپ کو کتنی زبانوں پہ عبور ہے؟ عبور تو پنجابی اردو بس، انگلش بھی میں بالکل فلوئنٹلی نہیں بول سکتا، نہ ہی سمجھ سکتا ہوں، مجھے تو گورا، ہاں ہمارے یہاں کے جو بولنے والے ہیں ان کی تو چلیں کچھ تھوڑا بہت ایزی ہوتے ہیں، گورا ٹکر جائے تو مجھے لگتا ہے کہ مشین خراب ہے، اچھا، ایسا ہی انگریزی نہیں بن رہی ہے دیچ، ایک خراب مشین ہے، چونکہ ان کا ایکسنٹ اور ہے سارا کچھ۔ عبور جو ہوتا ہے نا جی ایکٹر کا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ اکثر کہا جاتا ہے کہ جی مزہ کامیڈی دا پنجابی چی آندا ہے، بالکل ایسا نہیں ہے۔ میرا جو اپنا تجربہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لینگویج ہے وہ پبلک کی پرابلم ہے، ایکٹر کی پرابلم نہیں ہے۔ ہم نے یہ سارے تجربے کیے ہوئے ہیں کہ ہم ڈرامہ لے کے امریکہ گئے ہیں، تو وہ ایک چچا ادریس ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، بڑے پیارے آدمی، تو ان کے ساتھ میں پہلی دفعہ گیا تھا، تو وہ کراچی کے تھے، تو وہ بتا دیتے تھے جی اس شہر میں اردو میں ہوگا، اس شہر میں پنجابی میں ہوگا، یہاں انڈین کراچی زیادہ ہے، یہاں لاہور وغیرہ زیادہ ہیں، تو فوری طور پہ ہم لینگویج بدل لیتے تھے، اردو میں شروع ہو جاتے تھے، اور کئی ایسے اسٹیشن آئے ہیں اردو کے جہاں پنجابی سے زیادہ رسپانس ملا ہے۔ اب جو آگے بیٹھے ہوئے ہیں، اب ہم تو کہتے ہیں پنجاب میں رہنے والے جی کہ مزہ پنجابی میں ہی ہے، مگر کئی اردو دان ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار خدا کے لیے اردو میں کیا کریں، ہمیں کئی باتیں پنجابی کی سمجھ نہیں آتی، ہمیں پھر مزہ نہیں آتا۔ تو اصل میں پرابلم جو ہے لینگویج وہ عوام کی ہے، ایکٹر کو تو آپ سکرپٹ دیں گے وہ یاد کر کے بول دے گا۔ اچھا، کپل شرما جیسے شو کرتا ہے، پاکستانی ایکٹر بھی وہاں پہ جا کے پرفارم کرتے رہے ہیں، تو اس طرح کے شوز پاکستان میں کیوں نہیں ہوتے؟ دیکھیں کپل شرما نو ڈاؤٹ بہت اس وقت خوبصورت کامیڈی کر رہا ہے، اور وہ جیسے ڈرائیونگ کرتے کرتے آپ کی گاڑی جو ہے وہ آپ کے ہتھے چڑھ جاتی ہے، اسی طرح آپ کام کرتے کرتے وہ اس کی جو وسعت ہے کامیڈی کی اور آرٹ کی وہ نظر آنا شروع ہو گئی ہے، اور وہ
بڑے کانفیڈنس سے وہ کر رہا ہوتا ہے، بڑا اچھا کر رہا ہوتا ہے، بہت اچھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو چہرہ دیا ہے اور جو انداز دیا ہے وہ بڑا کیوٹ ہے، معصوم سا اچھا لگ رہا ہوتا ہے۔ یہ بھی رب کی رحمت ہوتی ہے کہ آپ کے رونا سب کو ہی آتا ہے، ہنسانا سب کو ہی آتا ہے، ہنسنا سب کو ہی آتا ہے، مگر آپ کا وہ ہنسنا آپ کے چہرے کے اوپر یا آپ کا رونا آپ کے چہرے کے تاثرات اور عوام کی فیلنگز وہ ٹیلی کر جائیں تو آپ پسند آ جاتے ہیں۔ وہ بڑا اچھا کر رہا ہے کپل، مگر کپل کا جو سب سے اہم ہے نا جی جو ایلیمنٹ اس پہلو اس شو کا، وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو وہاں پہ پرسنالٹیز بہت زیادہ ملتی ہیں۔ اس کے شو میں جو لوگ آتے ہیں، یہ آپ کو میں بطور ایکٹر بطور کامیڈین آپ کو یہ ایک اندر کی گر کی بات بتانے لگا ہوں۔ گر نہیں کہہ سکتا میں، گر مجھے آتے ہی نہیں، اندر کی بات ایکسپیرینس کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جتنا بڑا آدمی آگے کھڑا ہو نا ہوسٹ کو یا کامیڈین کو، اتنا ہی ایزی پڑتا ہے ہنسانا۔ میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں، آپ میرے دوست ہیں، مطلب ایک عام ہم دونوں عام سطح پہ ملتے ہیں، آپ کے سامنے بیٹھے بیٹھے گفتگو کرتے کرتے میں کروں تو وہ اتنا نہیں فیل ہوگا۔ میں اگر اب یہی بات عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوں، خان صاحب مجھے یہ بتائیں، تو لوگ کہیں گے کوئی عمران خان صاحب کے آگے یہ کر رہا ہے۔ یا میں زرداری صاحب کے ساتھ بات کرتے ہوئے این بھی کروں گا تو وہ زیادہ ہنسی ہے۔ اس لیے کپل شرما کو یہ ایج حاصل ہے کہ اس کے شو میں بہت بہت بڑے لوگ آتے ہیں، اور اس پہ سونے پہ سہاگا یہ کہ وہ خود بڑا بہترین کامیڈین ہے اور بہت اچھا وہ کام کر رہا ہے۔ تو وہ مل کے وہ ایک جو رزلٹ نکل رہا ہے یا جو وہ رزلٹ دے رہا ہے وہ بہت خوبصورت ہے، پوری دنیا میں وہ اس وقت پسند کیا جا رہا ہے۔ تو ہمارے ہاں ہمارے چینل پہ بھی یہ ڈسکشن ہوئی تھی ایک دفعہ کہ اس شو کو کیا جائے، اور یہ وہ ایکٹرز اتنے نہیں ہیں، اتنی سیلیبریٹیز نہیں ہیں، سیلیبریٹیز نہیں ہیں اتنی، مطلب ہم تو آپ دیکھیں نا جو شو انفرٹینمنٹ کے مہمان بلاتے ہیں وہ سارے بیچارے سیاستدان بلانے شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر کبھی کوئی کبھی کوئی، تو وہ اتنا یہاں پہ ہے نہیں سودا کہ اس کو بیچا جا سکے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ پتہ نہیں ہوتا، ہر آدمی کچھ نہ کچھ کر رہا ہے، یہ کرنے والے انسان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کس میں عزت کا انجیکشن لگ جانا ہے، کس میں اللہ تعالیٰ نے عزت کی روح پھونک دینی ہے، یہ اسی کو پتہ ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہی جانتا ہے، وہی جانتا ہے۔ بڑے بڑے عجیب کام ایسے ہمارے کیریئر میں آئے ہیں جو ہم نے، جو پنجابی میں کہہ لیں گے مغروں لائے نے، چلو یار پیسے تو پکڑو نا، وہی ہٹ ہو گئے ہیں۔ اور بڑے ایسے کام کیے ہیں جن کی بڑی مین میں ایک سنواری ہے، بڑے ان باریکی سے کیا کرنے کی کوشش کی ہے، بڑے گیٹ اپ شیٹ اپ یہ وہ ڈریسز بنوائے ہیں اس کے لیے، اس کا اپنے آپ کو بھی اس پروجیکٹ کا نام بھی نہیں یاد۔ تو یہ کپل شرما مجھے یاد ہے ایک شو میں وہ سپاہی بن کے کھڑا ہوتا تھا، تو اس کو کیا پتا تھا کہ یہ جو میں سپاہی کھڑا ہوں میں نے آئی جی لگ جانا ہے اسی محکمے کا۔ آپ دیکھیں نا وہ جو ایوارڈ شوز ہوتے ہیں اس میں وہ لوگ جا کے پرفارم کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ مواقع ملتے رہے نا جی ایکٹر کو اپنا آپ دکھانے کے، تو وہ پھر اللہ پاک کی رحمت ہوتی ہے کہ اسے مواقع مل رہے ہوتے ہیں، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ ویسے آپ بطور ایکٹر اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ملک کے اندر اللہ پاک نے اس مزاح کی کھیتی میں ایسا ایسا تناور درخت لگایا ہے، او ہو آپ یہ وہ بھی مانتے ہیں، کپل خود بھی ان سے بات ہوتی رہتی ہے، وہ خود بڑے مداح ہیں، اور وہ تو خیر بڑے یہ لوگ جو ہیں یہ بڑے ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں، اور یہ بڑے عاجز لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ عاجزی کا بھی نوازتا ہے، وہ ان کے اندر وہ چیزیں نہیں ہیں جو کسی بھی فنکار کے لیے گھن کا باعث بنتی ہیں، گھن لگ جاتا ہے۔
تکبر جو ہے وہ گن ہے۔ آپ سے گپ شپ ہے کپل شرما کی؟ آپ انوائٹ بھی کیا اس نے؟ مطلب اکثر پروجیکٹ ڈسکس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پاجی اکٹھے کم کرے کہیں یہ وہ، تو ابھی تو لگے ہوئے ہیں، وہ بھی بزی ہے بہت اور ہم لوگ بھی۔ پاکستان بلائے انہیں؟ ہاں، پاکستان انڈیا دونوں طرف ہی ذرا ویزے کی سختی ہوئی ہے، یہ حالات جو ہیں یہ بدلتے رہتے ہیں، شاید ایسا آئے موقع کہ وہ آئے، بالکل آئے گا۔ ہمارے ہاں میں کہہ رہا تھا کہ آپ شروع ہو جائیں نا، اس جنریشن کو تو پتہ ہے ہم لوگوں کا ہی، مگر ہمیں پتہ ہے کہ ہم کن کی چھاؤں کے نیچے کھیلتے رہے ہیں، تو آپ شروع ہو جائیں اگر ظریف مرحوم سے، او ہو ظریف مرحوم، اس سے پہلے اگر پروگراموں کو لے لیں تو نظام دین صاحب، جمہور دی آواز ایک پروگرام چلتا تھا، پھر نظام دین دی بیٹھک کے نام سے وہ چلتا رہا، پھر ادھر سے اٹھنے والے ان کے پاس بیٹھ کے کام کر کے ادھر سے اٹھ کے جس شعبے میں بھی گئے ہیں وہ نامور لوگ ہوئے ہیں، وہ جمہور دی آواز میں بیٹھنے والے، فلم انڈسٹری میں گئے ادھر چھا گئے، ٹیلی ویژن پہ آئے ادھر چھا گئے، تھیٹر پہ آئے ادھر چھا گئے، تو وہ ایسا چھائے کہ وہ ان جیسا کو آیا ہی نہیں۔ ظریف مرحوم جو ہیں، جو سرتاج ہیں پاکستان فلم انڈسٹری کی کامیڈی کے، ان کے بعد ان کے بھائی منور ظریف، انڈیا نے ٹل لگا لیا ان کی نقل کرنے کے لیے، ان کو کاپی کرنے کے لیے۔ دھرمیندر صاحب نے یہ مانا کہ میں ان کا بڑا فین ہوں منور صاحب کا، اور میں ان کو کاپی کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے ایک فلم جو تھی منور ظریف صاحب کی، نوکر بوٹی دا، وہ انہوں نے بنائی، 2 دفعہ بنائی، دونوں دفعہ فلاپ ہو گئی۔ پھر اس کے بعد ایک لمبی لائن ہے نا جی، ننا صاحب، علی اعجاز صاحب، زلفی صاحب، بے شمار کامیڈین ایسے آئے ہیں، رنگیلا صاحب، بہت بڑا نام رنگیلا صاحب، وہ اپنے انداز کے وہ بھی سرتاج رہے ہیں۔ پھر ٹیلی ویژن کے اوپر بے شمار کامیڈین آئے، تھیٹر پہ پھر شروع ہو جائیں آپ خالد عباس ڈار صاحب سے، کمال احمد رضوی صاحب، ننا صاحب تھیٹر کرتے رہے، علی اعجاز صاحب تھیٹر پہ بھی رہے، خالد عباس ڈار صاحب، اور پھر جمیل فخری صاحب، عرفان کھوسٹ صاحب، پھر آگئے یہ لوگ، امان اللہ خان صاحب، عمر شریف صاحب، جی ایک لمبی لائن ہے، لمبی لائن۔ ہم لوگ جو ہیں ببو برال، مستانہ صاحب، میں یہ وہ، ہم لوگ تو بڑے بعد میں آتے ہیں، اوپر بڑے بڑے ببر شیر پھر رہے ہیں، بڑے بڑے ببر شیر نام، جن کو دیکھ کے ہم خوف زدہ ہو جاتے تھے، ہوئی اتنے خطرناک آرٹسٹ۔ پھر معین اختر صاحب، ان کو تو میں کامیڈینز میں گنتا نہیں ہوں، معین اختر صاحب وہ تو بہت بڑے آرٹسٹ تھے، بہت بڑے آرٹسٹ تھے، انہوں نے تو ٹیلی ویژن پہ بھی اپنا کمال کام کیا ہوا ہے، اور لائیو شوز اور کمپیئرنگ اور یہ وہ ہر انداز ان کا خوب تھا۔ عمر شریف صاحب؟ ہاں جی، بس ادھر چونکہ پلاننگ، عمر شریف صاحب کا تو میں نے نام لیا نا جی، وہ تو بہت بڑا نام ہے، اور عمر شریف صاحب کو بہت پسند کرتے تھے سارے ہی لوگ، ابھی بھی کرتے ہیں، آج بھی وہاں کے جو کامیڈینز ہیں یا دوسرے ایکٹر ہیں وہ ان کا نام بڑے پیار سے اور بڑی محبت سے لیتے ہیں، معین صاحب کا، عمر صاحب کا، ایون امان اللہ خان صاحب کا، یہ تو خیر پنجاب میں تو ان کو سبھی جانتے ہیں۔ تو یہ ایک سلسلہ جو ہے نا جی، یہ رب کی طرف سے ہی ہوتا ہے، تو آج کل کپل شرما بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ اچھا سہیل صاحب، پنجاب نہیں جاؤں گی، لندن نہیں جاؤں گی، کیسا لگا میوے شجاعت کے ساتھ، ہمایوں سعید کے ساتھ کام کرنا، اور آپ بھی کوئی فلم پروڈیوس کرنے جا رہے ہیں؟ میں فلم تو ابھی کوئی پروڈیوس نہیں کر رہا، پلان آتا ہے کسی وقت ذہن میں اور کروں گا بھی، مگر ابھی نہیں۔ ہاں، یہ جو آپ نے بات کی ہمایوں سعید اور میوے حیات وغیرہ کے ساتھ کام کرنے کی، تو اچھا تجربہ تھا، وہ بھی چونکہ بیسیکلی ٹیلی ویژن ایکٹر ہیں، اور ہم لوگوں نے وہ جب شروع کی فلم پنجاب نہیں جاؤں گی، سکرپٹ مجھے یہ یہیں اسی جگہ جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ندیم بیگ صاحب ڈائریکٹر جو ہیں اور ہمایوں سعید یہاں آئے میرے پاس لاہور، انہوں نے
آ کے جب مجھے سکرپٹ بتایا اور وہ کاپی مجھے بھی دی پڑھنے کے لیے، تو سچی بات یہ ہے کہ میں سکرپٹ پڑھ کے ہی مان گیا دل میں. میں نے کہا یہ کرنی ہے ضرور. بہت اچھا سکرپٹ لکھا ہوا تھا. خلیل الرحمان قمر نے، نو ڈاؤٹ وہ بڑا خوبصورت لکھنے والا بندہ ہے، بہت بڑا آدمی ہے. تو وہ سکرپٹ مجھے پڑھ کے بہت ہی مزہ آیا. تو وہ پھر کیا. ندیم بیگ جو ہیں وہ ان کے اندر یہ صلاحیت اس وقت موجود ہے. وقت بدلتے رہتے ہیں، صلاحیتیں جو ہیں وہ رب کائنات کبھی کسی جگہ رکھتا ہے، کبھی کسی جگہ، کبھی کسی جگہ. تو وہ اس وقت ندیم بیگ کے اندر جو صلاحیت موجود ہے فلم میکنگ کی، وہ کمال ہے. کمال. صحیح کمرشل آدمی ہے، وہ صحیح کمرشل آدمی ہے. وہ عوام کی نبض بڑی اچھی پہچانتے ہیں، محسوس کرتے ہیں. تو وہ فلم انہوں نے جو بنائی، پنجاب نہیں جاؤں گی، پھر جوانی پھر نہیں آنی، پھر لندن نہیں جاؤں گا، بڑی اچھی فلمیں انہوں نے بنائی ہیں. ہٹ ہوئی ہیں. انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے وہ بڑی بہترین شاہکار فلمیں. آپ ہنساتے ہیں اسکرین کے اوپر، سائڈ پہ جب آپ لوگ ریکارڈنگ سے سائڈ پہ ہوتے ہیں تب بھی اب دوستوں میں ہنسی مذاق چل رہا ہوتا ہے؟ ڈیفینیٹ ایک فیملی بن گئی ہوتی ہے ہماری، اور چونکہ زیادہ وقت ہم اسی فیملی میں گزارتے ہیں تو وہ پیار محبت جاری رہتا ہے. مگر ایسا نہیں ہوتا جیسا کہ ہم لوگ اس فیلڈ میں آنے سے پہلے سوچتے تھے، یا اب دوسرے لوگ باہر بیٹھ کے سوچتے ہیں یا محسوس کرتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. کام ہو رہا ہوتا ہے، اور پھر یہ کام جو ہے وہ بالکل اسی طرح ہوتا ہے جیسے دوسرے دفتروں میں یا دوسرے جگہوں میں، اداروں میں کام ہو رہا ہے. وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اور ڈیفینیٹ جس طرح دفتروں میں یا فیکٹریوں میں یا اداروں میں کام کرتے ہوئے آپس میں پیار محبت گپ شپ بھی لگ رہی ہوتی ہے، اور مزہ بھی چل رہا ہوتا ہے، اور سنجیدگی بھی چل رہی ہوتی ہے، اسی طرح یہاں بھی ہے. اسی طرح ہی ہیں آپ. سٹیج کے بادشاہ رہے ہیں. جی بادشاہ تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، بس کرتے رہے ہیں اسٹیج الحمدللہ، بڑا لمبا عرصہ کیا. بڑی مشکل ایکٹنگ ہوتی ہے، لائیو ایکٹنگ ہوتی ہے، آپ لوگوں کو ہنسا رہے ہوتے ہیں. تو کوئی ایسا واقعہ آج بتائیں جو آپ کی زندگی کا لازوال واقعہ بھی ہو اور لوگ اس پہ لوٹ پوٹ بھی ہوں. واقعات تو اب کئی ہیں اور مختلف اقسام کے واقعات ہیں. سٹارٹ جو تھا نا جی، وہ گجرانوالہ سے ہوا تھا. پہلا ڈرامہ روپے کا پجاری شاہد اجاز تھے، ابھی بھی ماشاءاللہ ہیں اور کام کر رہے ہیں. ان کا ڈرامہ تھا اور وہ کیا گجرانوالہ میں ہی. تو وہ پہلے دن کی کیفیت آج بھی یاد ہے بالکل، کہ بڑی عجیب سی کیفیت تھی اور بڑا میں ڈرا ہوا تھا، اور بلکہ کچھ اپنے حواس بھی میرا خیال ہے قائم نہیں تھے میرے، کہ میں کدھر آ گیا ہوں اسٹیج کے اوپر. اور وہ پبلک کا ایک جو شور اور لافٹر اور کلیپیں تھیں، چونکہ مستانہ صاحب کے ساتھ مرحوم اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے میری پہلی انٹری تھی تھیٹر پہ. تو لاہور میں بھی جو پہلی انٹری تھی وہ امان اللہ خان کے ساتھ تھی. وہ بھی اپنے دور کا بادشاہ ہوا ہے تھیٹر کا. تو ان کے ساتھ تھی پہلی انٹری، ادھر بھی ایسی ہی کیفیت تھی. مگر پھر جیسے گاڑی آپ چلاتے رہیں تو آپ روانی میں آ جاتے ہیں، ایک اعتماد آپ میں بن جاتا ہے، پھر آپ ہاتھ چھوڑ کے بھی چلا رہے ہوتے ہیں. تو یہی اسی طرح تھیٹر بھی آہستہ آہستہ پھر مزہ آنا شروع ہو گیا. ہاں، واقعات کے حوالے سے میں یہ ضرور بتاؤں گا آپ کو کہ لوگ بڑے سلجھے ہوئے آتے تھے تھیٹر دیکھنے کے لیے، اور بہت بہت بڑے لوگ آتے تھے. تو ہر دوسرے دن پتہ چلتا تھا کہ فلاں صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ہال میں. تو اس کے لیے پھر سارے ایکٹر جو ہیں وہ پورا زور لگا رہے ہوتے تھے. حالانکہ ڈیلی ہی زور لگانا پڑتا تھا، پرفارمنس اپنی ایمانداری کے ساتھ کرنی پڑتی ہے اور کرنی چاہیے. مگر وہ کوئی نہ کوئی ایسی شخصیت ضرور روزانہ ہی تقریباً بیٹھی ہوتی تھی. اور ویسے اس شو سے پہلے بھی عارف بھائی اللہ کی رحمت سے جو تھیٹر کیا ہے اس میں بھی سارے بڑے بڑے لوگوں کی فیملیاں الحمدللہ میرا تھیٹر دیکھنے آتے رہے. اس میں پریزیڈنٹ رفیق تارڑ صاحب کی فیملی ہو یا میاں نواز شریف صاحب کی فیملی ہو، اس وقت کے جو حکمران تھے،
ہر بندہ جو ہے وہ تھیٹر دیکھنے آیا ہے، بیوروکریٹس بہت بہت بڑے، وزراء، اور پھر پولیس آفیسر، اور پھر ڈاکٹرز، نواز شریف بھی تھیٹر دیکھنے آتے تھے؟ ان کی فیملی، ان کے بچے جو ہیں وہ بالکل تھیٹر دیکھتے رہے ہیں۔ تو ان کے بہنوئی جو ہیں یوسف عزیز صاحب، وہ تو اکثر آیا کرتے تھے بچوں کے ساتھ اور دیکھتے تھے اور بڑا انجوائے کرتے تھے۔ اس وقت تھیٹر بڑا خوبصورت اور بڑا اچھا ہوتا تھا۔ یہ تو اب حیران کن لگتا ہے نا کہ وہ بھی دیکھتے تھے تھیٹر، بھائی بڑا اچھا تھیٹر تھا، بڑا خوبصورت تھیٹر تھا، رقص و سرور کے بغیر، اور بڑی اچھی سٹوری پیش کی جاتی تھی، بڑا اصلاحی پہلو ہوتا تھا۔ جو پرانے ہمارے دور کے رائٹر ہوئے ہیں وہ اصلاحی پہلو ضرور اس میں کوئی نہ کوئی دکھاتے تھے تھیٹر کے اندر، اپنے سکرپٹ کے اندر۔ تو یہ لوگ سب آتے رہے، کوئی ایسا مطلب میں یہاں یہ کہہ دوں گا، کوئی ایسی بات نہیں کہ کئی جرنیل ایسے ہوتے تھے جو کہتے تھے کہ بھائی ہمارا کسی کو بتانا نہیں ہے اور ہماری سیٹیں رکھنی ہیں۔ اچھا، جی ہاں، وہ بھی سول گٹ اپ میں چپ کے آرام سے بیٹھ کے دیکھ کے جاتے تھے۔ ظاہر ہے وہ بھی انسان ہوتے ہیں، اور وہ بھی آرٹ لور ہیں اور محبت کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی، تو وہ بھی تشریف لاتے رہے ہیں، بہت سے لوگ ایسے آتے رہے ہیں۔ پولیس آفیسرز جو ہیں وہ میرا خیال ہے اپنے دور کے جتنے بھی تھے، رانا مقبول صاحب، ذوالفقار چیمہ صاحب، پھر سب لوگ آتے رہے ہیں، سب تھیٹر بیوروکریٹس ہمارے بڑے پیارے بے شمار دوست جو ہیں وہ اس وقت تشریف لاتے رہے۔ بلکہ میرا تو طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ جب میں جس ڈرامے کی ڈائریکشن کرتا تھا یا جو میرے لکھے ہوئے پلے تھے، میں پروڈیوسر سے جو اپنی کمٹمنٹس تھیں اس میں یہ شامل کرتا تھا کہ پہلے شو میں اگلی 100 سیٹ میری ہوگی پہلے شو میں، اور وہ جو 100 سیٹ ہے وہ میں سلیبریٹیز کے ساتھ بھرتا تھا، شخصیات بلواتا تھا، تاکہ میرے آرٹسٹ جو ہیں وہ اس وقت تھوڑا مورلی کہہ لیں کہ ڈکلائن تھا تھیٹر کا، لوگ کہتے تھے کہ یہاں بھانڈ بازی ہو رہی ہے اور جگتے ہیں اور یہ وہ، تو میں یہ دکھانے کے لیے لوگوں کو کہ بھائی تھیٹر اچھا ہو رہا ہے، اور اپنے آرٹسٹوں کو بھی یہ محسوس کروانے کے لیے کہ بڑے اسٹیٹس کے لوگ اسے دیکھنے آتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ دیکھنے آتے ہیں، صرف جہلا یا ان پڑھ یا تانگے رکھے والے ہی نہیں آتے۔ تو میں ایسے لوگوں کو پہلے دن ہی بلا کے سب سے آگے بٹھا دیتا تھا، جس میں اشفاق احمد صاحب، بانو قدسیہ صاحبہ، منو بھائی، عطا اللہ قاسمی صاحب، امجد اسلام امجد صاحب، کوئی بندہ ایسا نہیں تھا چھوڑتا میں جن کو بلا کے تھیٹر نہیں تھا دکھاتا۔ فلم انڈسٹری کی شخصیات بہت بہت بڑی جو کبھی تھیٹر نہیں آئی تھی، محمد علی صاحب ڈرامے کے لیے بلا لیے، یوسف خان صاحب بلا لیے، تو ایسے لوگوں کو بھی بلا کے مہدی حسن صاحب ایک دن تشریف لائے، ان کو خود ریکویسٹ کی، بلکہ مجھے یاد ہے کہ میں نے جب ان سے جا کے کہا کہ ہمارا ڈرامہ دیکھنے کے لیے آئیں، تو ویسے بڑے پیار سے مجھے بڑا پیار کرتے تھے، تو خان صاحب مہدی صاحب ایسے مجھے دیکھ کے مسکرائے، تو پھر کہتے ہیں کہ کیا دکھائے گا مجھے، تو مجھے محسوس ہوا کہ واقعی میں ان کو کیا دکھاؤں گا، یہ تو خود پوری دنیا میں نمبر 1 آدمی ہے۔ تو میں نے پھر فوری طور پہ اپنا الفاظ واپس لیے، میں نے کہا آپ کو کیا دکھانا ہے، آپ کو ہال میں بٹھا کے ہم نے آپ کو دیکھنا ہے۔ تو پھر بڑے پیار سے دیکھنے لگے، کہتے ہیں کہ اچھا میں آتا ہوں، تو پھر میں ان کو خود لے کے گیا، تھیٹر لے کے آیا، تو ان کا سارے وہ جو ہال تھا ہمارا جو آڈیٹوریم، اس میں سب سے آگے ایک سنگل صوفہ رکھ کے ان کو بٹھایا۔ مجھے یاد ہے جب وہ اندر آئے، ہم نے اناؤنسمنٹ کی کہ آج شہنشاہ غزل ہمارے ڈرامے کے لیے تشریف لائے ہیں، ہمارے ہال میں تشریف لائے ہیں، سارا ہال کھڑا ہو گیا۔ آج تک مجھے یاد ہے کوئی ایک بندہ نہیں تھا بیٹھا ہوا، سب نے کھڑے ہو کے ان کا استقبال کیا۔ اسی طرح یوسف خان صاحب، محمد علی صاحب، تو یہ سب لوگ آتے رہے ہیں، سب لوگ ہم سے پہلے بھی بطور ایکٹر جب میں آیا ہوں اور الحمراء میں ہم لوگ کام کرنا شروع ہوئے ہیں، تو اس وقت ایک چیف سیکرٹری بھی تھے رہے انور زاہد، پھر پرنسپل سیکرٹری ہوئے پرائم منسٹر کے، وہ اپنی بیگم اور اپنی بیٹی کے ساتھ ہر ڈرامہ دیکھنے آتے تھے۔
اچھا. جی ہاں، بڑے آرٹ لور، بڑے پیارے آدمی. تو اس طرح کے لوگ آتے رہتے تھے. بلکہ الحمراء کے اندر تو انہوں نے سینٹر میں 3 رو جو ہیں ان کے ارد گرد سنگلی لگائی ہوئی تھی، اسے مہمانوں کے لیے مختص کیا ہوا تھا، اور وہاں آ کے اس طرح کی شخصیات بیٹھتی تھی. تو اس میں آپ کو شرطیہ میٹھے کیسے لگا؟ بڑا اس میں بڑا پاپولر ڈرامہ رہا آپ کا شرطیہ میٹھے اسٹیج کا. شرطیہ میٹھے جو ہے وہ ایک میرا خیال ہے میرے جو تھیٹر لائف ہے اس کے مڈ میں آیا ہے. پہلے ہم لوگ جو ڈرامے کرتے رہے ہیں الحمراء میں، وہ ریکارڈ نہیں ہوتے تھے. اچھا. اور دوسری بات یہ ہوتی تھی کہ لانگ رن چلتے نہیں تھے. ہر 16 دن کے بعد ڈرامہ بدلنا پڑتا تھا، چونکہ ہر پروڈیوسر کو 16 دن ملتے تھے، ایک سپیل 16 دن کا. آرٹس کونسل کا یہ شیڈول تھا، یہ طریقہ کار تھا. تو ہر 16 دن کے بعد ڈرامہ بدلنا پڑتا تھا. تو پھر جب پرائیویٹ تھیٹروں میں ہم لوگ چلے گئے تو وہاں پہ پھر لمبا عرصہ تک بہت چلتے رہے ہیں ڈرامے، سال 1.5 سال بھی چلے. تو شرطیہ میٹھے جو ہے یہ میری پروڈکشن تھی سب سے پہلے. اچھا. میری زندگی کا جو سب سے پہلا ڈرامہ میں نے پروڈیوس کیا تھا وہ شرطیہ میٹھے تھا. تو وہ ببو میرا دوست تھا، میرے شہر کا تھا. تو اس نے مجھے بتایا کہ میری اس طرح ایک میرے پاس 1 لائن ہے، ایک ڈرامہ ہے، ایک کہانی ہے شرطیہ میٹھے، اس کا میں نے نام رکھا ہوا ہے. اچھا، اس کا نام شرطیہ میٹھے ببو برال نے. اسی نے رکھا تھا اور اسی کا یہ آئیڈیا تھا. ہاں لکھا میں نے تھا، وہ سکرپٹ اس کا میں نے خود لکھا تھا، مگر آئیڈیا اس کا تھا سارا. اس نے بلکہ وہ کوئی 7-8 صفحوں پہ وہ سٹوری بھی لکھی ہوئی تھی کسی وقت بیٹھ کے نا. تو وہ اچھا مطلب وہ پلے جو ہے وہ ایسا بن گیا. ڈائریکشن اس کی تھی جی ایم جے رانا صاحب نے، مرحوم نے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے. بہت بڑے فلم ڈائریکٹر ہوئے ہیں. یکے والی جن کی فلم تھی. تو یکے والی نے بھی فلم انڈسٹری میں ریکارڈ قائم کیا، اور پھر شرطیہ میٹھے نے بھی تہلکہ مچایا یہ تھیٹر فیلڈ میں. اس سے پہلے جو ڈرامے ہوا کرتے تھے بہت بہت بڑا ڈرامہ کیا گیا، بہت اچھے خوبصورت پلے ہوتے رہے جو ہم نے زندگی میں کیے. ڈاکٹر انور سجاد تھے، اپنا نعیم طاہر صاحب، شعیب ہاشمی صاحب، پھر ایون جو جنہیں ہم کامیڈی تھیٹر، یہ لوگ بھی کامیڈی اپنے ڈراموں میں کرتے تھے، لکھتے تھے، پرفارم کرواتے تھے. یہ جو بڑے استاد ہوئے ہیں، اساتذہ. مگر امان اللہ خان کے آنے کے بعد ذرا کامیڈی کی مقدار زیادہ بڑھ گئی. اس دور میں بھی جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت خوبصورت پلے کرنے والے لوگ ہیں، ان میں عرفان کھوسٹ صاحب اور افتخار حیدر صاحب، منیر راج صاحب، صوفی نثار صاحب، صوفی تبسم صاحب کے بیٹے صوفی نثار مرحوم، پروفیسر صوفی نثار صاحب. تو یہ لوگ جو ہیں انہوں نے بڑے خوبصورت پلے کیے ہوئے ہیں، کامیڈی سے بھرپور ڈرامے کیے ہوئے ہیں. اور مگر وہ کہہ لیں کہ ریکارڈنگ اس کی موجود نہیں ہے، اس لیے لوگوں کو پتہ نہیں. تو یہ جب پھر ہم نے میرا پہلا پلے جو ریلیز ہوا تھا کیسٹ پہ، وہ بابا ڈانگ تھا. اچھا. جی ہاں. اور بابا ڈانگ پہلا ڈرامہ تھا لاہور کا جو گیا تھا، انڈیا تک ریلیز ہوا، اور مطلب کیسٹ اس کی وہاں پہنچی. وہ جو ویڈیو کیسٹ ہوتی تھی VCR میں چلنے والی، فیتے والی، وہ پوری دنیا میں پھیل گئی. تو وہ تھیٹر جو کہ ایک لائیو پرفارمنس ہوتی ہے، اور اسے تھیٹر کے اندر، آڈیٹوریم کے اندر جا کے ہی دیکھنا پڑتا ہے، وہ کیسٹ کے ذریعے خود پہنچ گئی دنیا کی ہر نکر میں، ہر کونے میں پہنچ گئی. اس لیے یہ ریکارڈنگ کا رواج پڑنے کے بعد جتنے ڈرامے ہیں وہ لوگوں کو یاد ہیں. اس سے پہلے والے لوگوں کو یاد نہیں ہے. جبکہ بہت خوبصورت اور بہت بڑے ڈرامے ان لوگوں نے کیے ہوئے ہیں. ہمارے حصے میں چونکہ ٹیکنالوجی آ گئی، اس لیے ہم شوخے ہو کے پھرتے ہیں، ورنہ سچی بات یہ ہے کہ انہی کے نقش قدم پہ چل کے تھوڑا بہت ہم نے بھی چلنا سیکھا. ان لوگوں نے جیسے ڈرامے کیے ہوئے ہیں آج تک وہ یاد کر کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. کدی گھروں ڈانٹ نہیں پئی کہ ایکٹنگ والی سائڈ تے چلے گئے؟ والد صاحب نے کدی نہیں کچھ کیا؟ ہاں، اس وقت رواج یہی تھا، اس وقت طبیعت، ٹیمپرامنٹ معاشرے کا یہی تھا کہ ہر آرٹسٹ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا. گھر کی طرف سے ری ایکشن ہوتا تھا
تو میرے فادر نے بھی ریئیکٹ کیا اور بڑے غصے سے کیا، مگر یہ ایک ایسا شوق ہے، کوئی بھی شوق ہو، کرکٹ کا شوق ہے جن لوگوں کو، وہ گھروں سے مار بھی کھاتے ہیں، اگر کوئی گھر والے نہ مان رہے ہوں کرکٹ پہ تو مار بھی کھاتے ہیں مگر گراؤنڈ میں پہنچتے ہیں۔ یہی صورتحال یہاں شوبز میں ہے۔ تو یہاں پہ ذرا چونکہ شوبز اور پھر اس میں آرٹ اور یہ وہ ناچ گانا، اور وہ دور ذرا سادہ تھا، 42 سال پہلے لوگ اسے برا سمجھتے تھے، معیوب سمجھتے تھے، اس لیے ہر فادر ہی ریئیکٹ کرتا تھا، سارے پیرنٹس ریئیکٹ کرتے تھے۔ تو وہ میرے والدین نے بھی کیا، ریئیکٹ کیا۔ تو والد صاحب نے کبھی آپ کا کوئی ڈرامہ دیکھا اور آپ کو کہا کہ بڑی اچھی ایکٹنگ کی، آج بڑا مزہ آیا؟ والدین نے ڈرامہ نہیں دیکھا، سچی بات جو ہے وہ چونکہ جب میں نے شروع کیا وہ اس ایج میں تھے جہاں عادتیں بدلتی نہیں ہیں، تو وہ چونکہ سینما بین یا تھیٹر بین نہیں تھے، اس لیے انہوں نے کبھی دیکھا نہیں۔ دیکھیں کوئی بھی چیز بری نہیں ہوتی، اس کو برا بنایا جاتا ہے یا اسے صاف رکھا جاتا ہے۔ تھیٹر بڑی عمدہ چیز ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پرفارمنگ آرٹ میں جو سب سے پر اثر اور اثر انگیز جو چیز ہے وہ تھیٹر ہے، اور اس سے معاشرے کی بڑی اصلاح ہو سکتی ہے۔ بلکہ جو ہسٹری اساتذہ سے پڑھی ہے ہم لوگوں نے تھیٹر کی، اس میں ہم نے تو یہ سنا کہ یہاں بر صغیر میں ہندوؤں نے اپنی مذہبی رسومات لوگوں کو بتانے کے لیے، سکھانے کے لیے تھیٹر کا آغاز کیا تھا، اسٹیج کا آغاز کیا تھا۔ تو آپ دیکھیں وہ آج تک اس پہ قائم ہیں۔ ان کی فلموں میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی سین ایسا ضرور ہوتا ہے مذہبی حوالے سے، اپنی مذہبی رسومات وہ لوگوں کو سکھا جاتے ہیں، وہ فلم ہو یا ٹیلی ویژن ڈرامہ ہو یا تھیٹر ہو۔ تو ہم لوگوں نے ایسا نہیں کیا، ہمیں بھی اپنی روایات، اپنی رسومات، اپنے فرائض، اپنے قوانین، یہ سب کچھ ہم سکھا سکتے ہیں تھیٹر کے تھرو، سب کچھ سکھا سکتے ہیں۔ بلکہ میں کہوں گا کہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو سکھانے کی بجائے ان کا مذاق اڑایا ہے۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، مذاق اڑایا ہے، ایسے عجیب لطیفے بنا دیے گئے۔ وہ کسی نے کہا نا جی کوئی سینسر ذرا سخت ہو گیا، گورنمنٹ نے شکنجہ کسنا شروع کیا، گند بلا جو ہے فحاشی ریانی اس پہ، تو کسی نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہم نے کون سا کوئی قتل کیا ہے، ہم آرٹ لوگوں کو انٹرٹین کرتے ہیں، پھانسیاں لگا دیں پھر ہمیں۔ تو میں نے کہا ایسی بات نہ کریں، جس طرح کی چیزیں تھیٹر میں کی گئی ہیں وہ پھانسیاں لگنے والی ہی ہیں۔ ہم نے اپنی مذہبی جو ہیں عقائد اور مذہبی جو ہمارے رکن ہیں، روایات ہیں، جو اصول ہیں، ہم نے ان کا بھی مذاق اڑایا ہے۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے۔ ہمارے اصل میں فیلڈ میں، پرفارمنگ آرٹ میں، وہ فلم ہو یا تھیٹر ہو یا ٹیلی ویژن، کسی نے لائن لینتھ طے ہی نہیں کی۔ آج تک کسی حکمران نے ایسی کسی کو توفیق ہی نہیں ہوئی کہ اس کی طرف توجہ دے کے اس کی حفاظت کریں، اس کی پریزنٹیشن جو ہے وہ اس کے متعلق کچھ سوچیں۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، یہ پرفارمنگ آرٹ جو ہے یہ بڑی قیمتی چیز ہے۔ اس کے تھرو صرف انٹرٹین ہی نہیں کیا جاتا، لوگ اپنی اصلاح بھی اس میں کرتے ہیں، اصلاحی پہلو بھی مد نظر رکھتے ہیں۔ اور ہم نے، ہمارے جہلاء جو ہیں انتہائی بے وقوف سے دانشور ہمارے اس فیلڈ کے، وہ آرام سے کہہ دیتے ہیں جی کہ جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں وہ ہم دکھا دیتے ہیں، جو لوگ پسند کرتے ہیں ہم تو وہی دکھاتے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ وہ مت دکھاؤ جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، جو تم دکھانا چاہتے ہو اسے اس قابل بناؤ کہ لوگ دیکھیں۔ یہ اگر آپ جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، لوگ، بھائی آپ کریانے کی دکان تو نہیں ہے نا، آپ ایکٹر ہیں۔ آپ کریانے کی دکان نہیں ہے کہ کوئی آگے گئے آٹا دے دو آپ آٹا دے دیں، کوئی کہے چینی دے دو آپ چینی دے دیں۔ آپ کو لوگ مجمع میں سے اٹھا کے رب کائنات نے ایک سطح پہ کھڑا کیا ہے،
ہائٹ دی ہے، آپ کی طرف سب کا دھیان ہے، سب کی نظریں ہیں، تو آپ کو تو بہت ہی محتاط ہونا چاہیے اور بڑے اچھے انداز میں لوگوں کو دکھنا چاہیے، نہ کہ لوگ آپ کو دیکھ کے تو وقتی طور پہ ہنس کے چلے جائیں اور پھر معاشرے میں برائیاں پیدا ہونی شروع ہو جائیں۔ جو ابھی ڈسکشنز ہوتی ہیں جرائم کے بڑھنے کی اور اخلاقی جو اپنا ڈکلائن آیا ہوا ہے، سارا معاشرہ جو ہے وہ بد اخلاق ہو گیا ہے، اور جو میں سمجھتا ہوں کہ سوچ میں جو وائلیشن موجود ہے اس وقت، اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے ان چیزوں کا، ہمارے فلموں کا، ہمارے ٹیلی ویژن کا۔ آپ فلمیں دیکھیں نا، ہم نے کیا بنائی ہیں، کیا بنائی ہیں فلمیں۔ میں بطور ایکٹر تو میں سلطان رائی صاحب کا عاشق ہوں، اور سچی بات یہ ہے کہ وہ فوت ہو گئے ہوئے ہیں اور میں نے بھی فوت ہو جانا ہے۔ وہ میں نے ان کے ساتھ 3-4 فلمیں کی ہوئی ہیں، میرے بڑے پیار کرنے والے تھے وہ بزرگ، وہ بڑے پریشان ہوتے تھے۔ اچھا، وہ چونکہ تھیٹر کے بیسیکلی ایکٹر تھے اور میرے ساتھ وہ تھیٹر کی وجہ سے بہت محبت فرماتے تھے، تھیٹر سے آغاز کیا ہوا انہوں نے، اور وہ تھیٹر کے بہت عاشق تھے۔ انہوں نے بڑے اپنے ہٹ دور میں بھی تھیٹر کیا، معاف کرنا دوستوں کے نام سے یہاں ڈرامہ ہوا تھا اوپن ایئر تھیٹر میں، جہاں سے انہوں نے آغاز کیا تھا، وہیں انہوں نے آ کے ایک ڈرامہ کیا ہوا ہے، افتخار حیدر صاحب کا لکھا ہوا وہ پلے تھا۔ تو وہ میرے پاس بیٹھے جب بھی تھیٹر پہ یا اپنی آرٹ پہ بات ہوئی، وہ بہت دکھی ہوتے تھے کہ یہ مجھ سے کیا کروا رہے ہیں۔ وہ ایک فلم انہوں نے کی وحشی جٹ، وہ سارے اسی کے پیچھے لگ گئے۔ وہ بیچارے تو پینٹ کوٹ اپنے ڈرائی کلین کرا کے تو تھک گئے کہ کوئی یہ بھی پہنائے گا مجھے، تو مگر کمزور اور جاہل لوگ تھے اس وقت، سیدھی بات کہ وہ بیچارے ایک ہی فلم کے پیچھے سارے لگ گئے، مولا جٹ بنا دی پھر۔ سارے ہی مولا جٹ کیا، سارے ہی جتنے بھی آپ فلمیں دیکھیں، بدماشوں کو پکڑ پکڑ کے جس نے 40 50 قتل کیے ہوئے ہیں، اور جن کے اوپر FIRs موجود ہیں، اور جن کو پولیس مقابلے میں مارا گیا ہے، ان کو ہیرو پینٹ کر دیا، ان کو ہیرو پینٹ کر کے وہ لوگوں کے سامنے لے آئے۔ کیا کر رہے ہیں یار، وحشی گجر آ گیا۔ کیا کر رہے ہیں، کیا کس طرح معاشرے کو لے کے گئے۔ 30-40 سال بڑے مشکل گزرے ہوئے ہیں شوبز کے اوپر، بہت مشکل گزرے ہوئے ہیں، اور انتہائی جاہلانہ سوچ کے مالک ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ بھی معاشرہ کا حصہ تھے، ان کو بھی دکھانا چاہیے، ان کو پھر دکھانا چاہیے تھا تو ان کو پھر فلموں پہ بھی چھتر مارتے، اسی طرح دکھاتے جس طرح لوگ خوف زدہ ان سے رہے ہیں، جس طرح لوگ ان سے نفرت کرتے رہے ہیں، جس طرح لوگ ان کو بد دعائیں دیتے رہے ہیں، بد دعائیں دیتے رہے ہیں۔ ہم نے خود دیکھا ہے، میں نے تو ڈبل سواری ڈرامہ ایک کیا تھا، اس وقت لاہور پورے میں خوف و ہراس تھا، یہ لوگ بھتے وصول کرتے پھرتے تھے، یہ لوگ فائر کرتے تھے، لوگوں کو مارتے پھر رہے تھے، گولیاں چلاتے پھر رہے تھے۔ تو اس دور میں ہم نے وہ ڈرامہ کیا تھا ڈبل سواری، اس کے وائنڈ اپ میں میں نے یہی عرض کیا تھا، اس کے ڈائلاگ مجھے آج تک یاد ہیں، کبھی خان صاحب مرحوم نے وہ ڈائلاگ بولے ہوئے ہیں، یہ بھی ایک اعزاز ہے ہمارے لیے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ ہم نے وہ سٹیج پہ ہی پولیس مقابلہ دکھایا، لاش گری، تو وہ لاش کو دیکھ کے وہ کہتے ہیں لاشیں گر رہی ہیں، کیا پاکستان بن رہا ہے؟ اگر پاکستان بن چکا ہے تو پھر یہ لاشیں کیوں گر رہی ہیں؟ وہ پولیس مقابلے ہو رہے تھے نا، تو اس میں وہ میرے ذہن میں آیا تو وہ میں نے سارا لکھ دیا ڈرامے میں ہی۔ اگر پاکستان بن چکا ہے تو پھر یہ لاشیں کیوں گر رہی ہیں؟ ہمارے بزرگ اسی ٹھنڈک کو محسوس کرتے ہوئے ہنسی خوشی اپنی اپنی قبروں میں اتر گئے کہ اب ہمارے بچوں کو اس ملک کے لیے خون نہیں، صرف پسینہ بہانا پڑے گا۔ خدا را اس گلشن کو گل و گلزار رہنے دو، یہاں کھلے ہوئے پھولوں کی خوشبو سے پتہ چلے کہ حالات سازگار ہیں، نہ کہ ان لاشوں سے اٹھتی ہوئی بدبو یہ بتائے کہ امن ہو گیا ہے، امن ہو گیا ہے، امن ہو گیا ہے۔ یہ اس طرح کی صورتحال ہے ان لوگوں کی کہ جب ان کو مار دیا جاتا ہے تو لوگ شکر کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ ہم لوگوں نے، ہماری فلم انڈسٹری نے بدماشی کو اور اس خون خرابے کو بڑا پروموٹ کیا ہوا ہے۔ تو
تو میں نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ عرض کیا، بلکہ اب میں تو نام لینے بھی چھوڑ گیا ہوں، ایک حکمران کو جا کے مل کے بھی میں نے کہا کہ جس طرح اور کئی ممالک میں ایسا ہے، اسلامی ممالک میں جہاں تھوڑی حد بندی کرنی چاہیے اور ہوتی ہے، ان لوگوں نے سکرپٹ کے سینسر کی ذمہ داری یونیورسٹیز کو دی ہوئی ہے۔ آپ کے ہاں جتنی بھی فلمیں جتنی زبانوں میں بنتی ہیں، وہ ہر زبان جو ہے وہ یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہے۔ پنجابی فلم جو ہے وہ آپ پنجابی ڈپارٹمنٹ والوں کو دیں، بنانے سے پہلے وہ اسکرپٹ دیکھیں، جب وہ کوئی بنا لیتا ہے فلم، اس پہ اپنے کروڑوں روپے لگا لیتا ہے، اور پھر سینسر اس کو نہیں اگر سینسر کرنا چاہتا تو پھر وزراء اور ہمارے بڑے بڑے لیڈران ان کے لیے سفارشیں کرتے ہیں، فون کرتے ہیں، تو پھر سینسر بورڈ کے چیئرمین اس کو پاس کر دیتے ہیں، اور ایسی ایسی غلیظ شاعری اس ملک کے اندر سینسر بورڈ نے پاس کی ہوئی ہے، اور وہ پردہ اسکرین پہ چلی ہے کہ ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ انتہائی شرمندگی والی بات ہے جو پوئٹری اقبال کے ملک میں چلتی رہی ہے سکرینوں پہ اور لوگوں کو سنائی جاتی رہی ہے، انتہائی بے غیرت اور بے حس پوئٹری۔ تو وہ یہ سارا معاملہ جو ہے، اگر آپ ہم بنانے سے پہلے ہی اسے چیک کروا لیں کہیں سے یا سینسر کروا لیں، تو پھر بنانے کے بعد آپ کو یہ منتیں نہیں کرنی پڑیں گی کہ خدا را ہمارے اس غلاظت کو، ہمارے اس گٹر کو پاس کر دے۔ تو وہ پاس ہوتے رہے ہیں۔ میں نے تو ایک دفعہ یہ بھی کہا تھا کہ ہر گانے کو، ہر غلیظ گانے کو جب ٹیلی ویژن پہ چلا کے ساتھ سینسر بورڈ کے چیئرمین کی تصویر سکرین پہ لگا دیں کہ اس نے یہ پوئٹری پاس کی ہوئی ہے۔ سیاست میں آنے کا شوق ہے آپ کو؟ بالکل نہیں۔ کیوں؟ سیاستدانوں سے فیڈ اپ ہے آپ؟ بالکل نہیں، فیڈ اپ نہیں ہوں۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس کے چنے بک رہے ہیں نا، وہ چنے ہی بیچتا رہے۔ وہ چنے والا پتیلا اٹھا کے وہ ایویں بندہ کہے کہ وہ کسی کا سن کے یا چھولے لاندا ہے، تو بندہ ککڑ لگا لے، چھولیوں والا پتیلا پرے کر کے مرغا لگا لے کہ ریسٹورنٹ میرا بن جائے گا، تو وہ چنے بھی نہیں بکتے پھر، اور پھر ککڑ بھی نہیں بکتا۔ تو میں کیوں سیاست میں آؤں؟ سیاستدانوں کو ایکٹنگ کرنی چاہیے۔ میں تو اپنی فیلڈ کو زیادہ اہم اور معتبر سمجھتا ہوں، اور اس میں زیادہ محبتیں ہیں۔ دیکھیں، اگر آپ پیسے شیسے کو ایک سائیڈ پہ رکھ دیں، سیاستدانوں کے بھی اور ایکٹروں کے بھی، تو دونوں جو ہیں نا، جب یہ سٹارٹ ہوتے ہیں، ایکٹر بھی اور سیاستدان بھی، ان کے ذہن میں پیسہ نہیں ہوتا۔ ایکٹر کے ذہن میں بھی پاپولیرٹی ہوتی ہے اور ایکٹنگ کا شوق ہوتا ہے، سیاستدانوں کے ذہن میں بھی پاپولیرٹی ہوتی ہے اور سیاست کا شوق ہوتا ہے۔ سمجھ گئے؟ یہ تو بعد میں آہستہ 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 ہم جب پیسہ ملنا شروع ہو جاتا ہے تو چس پڑ جاتا ہے۔ غلط طریقے بھی پھر ہم دونوں طرف ہی، ایکٹر بھی اور سیاستدان بھی، پھر ناجائز پیسہ بھی ہم اکٹھا کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ فوکس اپنے کام پہ ہی رہنا چاہیے۔ پیسہ آتا ہی جاتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ جائز بھی پیسہ آپ کو بہت اللہ دے دیتا ہے، اگر آپ کے ذہن میں اور آپ کے دل میں اور آپ کے کام میں غیرت اور وقار اور عزت ہو تو پیسہ آتا رہتا ہے۔ پیسہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ میں نے جب تھیٹر چھوڑا تھا، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ایک گھر میرا بڑا اچھا چل رہا تھا، گھر میں نے بنا لیا ہوا تھا، اس میں کوئی شک نہیں، چونکہ میں مزدوروں کی طرح ساری زندگی میں نے کام کیا ہوا ہے، کوئی فیلڈ چھوڑی نہیں۔ میں واحد ایکٹر تھا اپنے دور کا جو سارا دن ٹیلی ویژن کر کے تو رات کو تھیٹر پہ پہنچ جاتا تھا۔ بلکہ امان اللہ خان صاحب، مجھے یاد ہے، ایک دن مجھے کہتے ہیں کہ تو سونا کیڑے ویلے پیڑیا، کیڑے ویلے سونا ہے؟ میں کہا جی کیوں؟ وہ یار اتوں راتی تو جانا ہے ساڈے کولوں 2 بجے گھر، سویرے اٹھ کے تے رضائی منہ تو چکی ہے تے اگے ٹی وی تے تو آیا ہونا ہے، تے کیڑے ویلے سونا ہے تو وہ بلکہ ببو برال بھی پاس بیٹھا ہوا تھا، وہ مرحوم کہتا ہے کہ خان صاحب یہ محلے دے بجلی دے بل بھی جمع کران ٹر جاتا ہے۔ یہ مجھے چھیڑا کرتے تھے، مگر میرے اندر یہ تھا کہ میں نے یہ کرنا ہے، میں نے کرنا ہے، اور حلال پیسہ کمانا ہے اور اچھا کمانا ہے۔ ظاہر ہے اپنا اچھا رہن سہن رکھنا ہے، بچوں کو پڑھانا ہے، تعلیم دینی ہے، تو وہ
اس کے لیے تو اب پیسہ چاہیے، تو وہ کرتا رہا ہوں میں۔ باقی یہ ایسا نہیں کہ مجھے کوئی کمی محسوس ہو تو میں سیاست میں آؤں۔ سب کچھ جو سیاستدانوں کے پاس ہے وہ میرے پاس جائز ہے نا، محبت بھی جائز ہے، ناجائز کام کر کے میں نے محبت نہیں حاصل کی ہوئی۔ لوگوں کی بے پناہ الحمدللہ محبت ملتی ہے، پیسے بھی الحمدللہ، میرا گھر بار ہے، میں زیادہ اوور لالچ کرنے والا بندہ ہی نہیں ہوں۔ مجھے بالکل نہیں شوق کہ میرے بنگلے میں گارڈ کھڑے ہوں یا میں کوئی ایسی ترم خان بن جاؤں، بالکل نہیں مجھے شوق۔ مجھے جتنا اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے میں اس پہ بڑا ہی شکر گزار ہوں۔ اچھا سہیل صاحب، کس نے متاثر کیا؟ عمران خان نے ملاقات ہوئی، آپ متاثر کیا، نواز شریف سے بھی ملاقاتیں آپ کی رہی ہیں، شہباز شریف سے بھی ملتے رہے ہیں، آصف زاری سے بھی ملاقات رہی ہے، کس نے متاثر کیا ہے؟ دیکھیں، مجھے آپ سچی بات کہیں گے نا، اس پہ مجھے لوگ آپ کے پروگرام سے یہ سن کے تو کئی گالیاں بھی دیں گے، چونکہ اب رواج پڑ گیا ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے بہت اچھے لوگ ہیں، اب یہ بھی رواج پڑ گیا ہوا ہے گالیاں دینے کا۔ ہم سب نے اپنا ایک ٹارگٹ بنایا ہوا ہے کہ کہاں پہ تیر مارتے رہنا ہے، وہ ہم لگے ہوئے ہیں۔ بھئی یا تو آپ ہم سب، ایک فقرہ ہے میرا لکھا ہوا ڈبل سواری کا ہی، ہم سب نے اپنے اپنے مفادات کی زنجیر میں اپنے اپنے ضمیر کو جکڑ رکھا ہے، سب کے اپنے اپنے مفادات، عوام کے، میں کہہ رہا ہوں عوام کے اندر بھی۔ بھئی آپ کیوں زرداری کو غلط کہتے جا رہے ہیں؟ وہ یار اس کی اتنی بات تو سنیں کہ وہ 11 سال آپ نے اس کو ٹرائل کیا ہے، اس کو آپ نے مسٹر 10% مشہور کر دیا۔ کسی ایک کیس میں بھی آپ اس کا 10% اگر سامنے نہیں لا سکے تو آپ کو شرم میں ڈوب مرنا چاہیے، آپ کو حیا کرنی چاہیے اسے غلط کہتے ہوئے۔ وہ بھی تو عدالتوں کے ہی فیصلے تھے۔ یہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں یہ سب ایسے ہی ہیں، میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو۔ جہاں سپریم کورٹ ان کے حق میں فیصلہ کرے یہ کہتے ہیں کہ کورٹ کی طرح کا ادارہ ہی کوئی نہیں ہے، جہاں ذرا سا کورٹ ان کو ڈنڈا پھیرے وہ کہہ دیتے ہیں کہ انصاف پاکستان میں ہے ہی نہیں۔ بھئی آپ نے زرداری کو اتنی دفعہ ٹرائل کیا ہے، اس بیچارے سے اگر آپ نہیں کچھ نکال سکے تو آپ یہ کیوں اس طرح کی باتیں مشہور کیے ہوئے ہیں کہ یہ سینمے میں ٹکٹیں بلیک کرتا تھا؟ کچھ حیا کریں، کچھ عقل سے، سوچ سے، سمجھ سے کام لیں کہ ایک آدمی جو اپنے باپ کا اکیلا اکیلا بیٹا ہے، اور اس دور میں اس کے کراچی میں 2 سینمے ہیں جب آپ ٹکٹ کے لیے لائنوں میں کھڑے تھے، تو وہ 2 سینماؤں کا مالک اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا جس کے سینکڑوں مربع زمین تھی، وہ یار فلم کی ٹکٹیں بلیک کرے گا؟ یہ کیا بکواس ہے، یہ کیا بکواس ہے؟ یہ کس نے مشہور کیا ہے؟ یہ اس کو ڈھونڈو، اس کو پکڑ کے چھتر پھیرو کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ مجھے تو اتنی عقل، اتنا شعور ہونا چاہیے، مجھے تو اتنی سمجھ ہونی چاہیے کہ بھائی یہ اچھا بھلا صاحب حیثیت آدمی جو ہے، ایک سینمے میں کیا ٹکٹیں بلیک کرنے کی سے ضرورت ہے؟ ٹکٹیں بلیک سینمے میں تو بیچارے رکشیوں والے اور تانگیوں والے کیا کرتے تھے، یا بالکل جن کو کوئی کام نہیں تھا، ویلے تانگا رکشے والا بھی حلال کماتا ہے، محنت کرتا ہے۔ یہ تو وہ کام کرتے جن کے پاس کام ہی نہیں تھا ہوتا، تو وہ 5 ٹکٹیں لے کے ادھر بلیک کر لی۔ تو حاکم علی زرداری کا بیٹا، یہ کیا آپ کہہ رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کیا فضول بات کر رہے ہیں؟ اسی طرح میاں نواز شریف وغیرہ ہیں، کوئی یہ سوچتا ہی نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر جو اوائل کے لوگ ہیں جنہوں نے ادھر آ کے انڈسٹری لگائی اور پھیلائی اور کام اپنا اتنا بڑا کر لیا، آپ ان کے متعلق یہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ سیاست میں آ کے انہوں نے سارا کچھ کمایا ہے۔ ہم پرانے لاہور یہ بھی ہیں، ہمیں بالکل یاد ہے کہ یہ کوٹ لکھپت میں فیکٹری انہوں نے 250 کنال پہ لگائی تھی اور یہ 58 میں لگائی تھی۔ اچھا، انڈسٹری میں یہ آئے ہیں لیٹ 80s میں، 80s کے سٹارٹ میں۔ تو یہ جو اتنی بڑی فیکٹری تھی یہ تو 58 میں لگی تھی۔
گجرانوالہ سے لاہور آتے تھے، لاہور شروع اتفاق فاؤنڈری سے ہوتا تھا اور لاہور ختم اتفاق فاؤنڈری پہ ہوتا تھا۔ شدرے کے پاس آ کے دور سے اتفاق فاؤنڈری کا بورڈ دیکھ کے ہم ناچنا شروع کر دیتے تھے کہ لاہور آ گیا ہے۔ ادھر قصور کی طرف جاتے ہوئے آخری فیکٹری ان کی تھی، اس کے بعد لاہور ختم ہو جاتا تھا۔ اچھا، یہ اس دور کی باتیں ہیں جب ہم بالکل چھوٹے چھوٹے تھے۔ میرا مطلب ہے کہ 55 سال پہلے کی بات ہے۔ اسی طرح میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب ہیں، یار وہ ہیرو ہے آپ کے ملک کا، اس نے بڑا نام دیا ہے آپ کو، بڑی محنت ہے اس کی۔ آپ اب صرف برائیاں لے کے بیٹھ جائیں، وہ نکال کے ڈرامے سے سنانے شروع کر دیں، اچھی بات نہیں، اچھی بات نہیں ہے۔ اپنی اپنی قبر میں سب نے جانا ہے، اس کو بند کریں، عزت کرنی شروع کریں ایک دوسرے کی۔ اگر آپ نے عزت کمانی ہے تو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس معاشرے کی عزت ہو تو پہلے خود ایک دوسرے کی عزت شروع کریں، پھر آپ کریں گے یہ کام سارے۔ ہاں، ان سب کا طرز حکمرانی غلط رہا ہے، اس لیے یہ ملک نیچے گیا ہے۔ یہ بھی بڑی ہی بے وقوفوں والی بات شروع ہو گئی ہوئی ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ کرپشن ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ غلط قوانین بنانا ہے، غلط پالیسیز بنانا ہے، یہ اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ کرپشن انڈیا میں ہم سے زیادہ ہوتی ہے، امریکہ میں بھی ہوتی ہے، انگلینڈ میں تو اب بات لمبی ہو جائے گی، میں تو خود اپنی آنکھوں سے میں نے یورپ میں بھی رشوت لیتے ہوئے بھی دیکھا ہے پولیس کو۔ سویڈن میں ہمارے ایک دوست ہوتے تھے، وہ کہتے تھے پاجی سویڈن دا پاسپورٹ لے دیے تھا نو، میں کہ کیوں؟ پیسے دیں تو مل جاتا ہے۔ میں گواہ ہوں اس چیز کا، اور اس بندے کے تھرو کئی لوگ گئے ہیں پاسپورٹ بنوا کے۔ سو کرپشن جو ہے نا جی، وہ مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ پالیسیز بنانا ہے۔ انڈیا نے پالیسی میکنگ کی، ان کے 2 3 4 ایسے لوگ آئے ہیں جنہوں نے ایسی پالیسیز بنائی ہیں کہ اب انڈیا کہاں کا کہاں پہنچ گیا ہوا ہے۔ ہم گالیاں کھا رہے ہیں پورے ملک سے، ہم بیکاری مشہور ہو گئے ہیں، ہم نے خود شور مچا مچا کے چور چور چور، ہمیں پوری دنیا کو بتایا کہ ہم سب چور ہیں۔ جب تھیٹر گندا ہوتا تھا تو میں بالکل اس طرح کا نہیں تھا کرتا، شور نہیں تھا مچاتا کہ ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، یہ لوگ یہ ہیں، یہ ایسے ہیں۔ میں کہتا تھا یار اس میں میری بھی بے عزتی ہے۔ بڑی کوشش کی کان سن میں اسے ٹھیک کیا جائے۔ شور مچانے سے اپنی بھی عزت نہیں رہتی۔ ہمیں پالیسی بنانے کی طرف آنا چاہیے، ہمیں طرز حکمرانی بدلنا چاہیے۔ ہمیں انکم ٹیکس ہم اکٹھا نہیں کر سکتے، سب بکواس ہے، سب ایسے چھوٹی چھوٹی فگریں سنا کے تو بڑے ترم خان بننے ہوتے ہیں کہ ہم نے بڑا ٹیکس اکٹھا کیا، تم نے کیا ہوتا ٹیکس اکٹھا تو آگے ہمیں قرضہ لینے کی ضرورت نہ پڑتی۔ ایک کمشنر تھے یہ اپنا انکم ٹیکس کے، بڑے ایماندار آدمی، بڑے پیارے، کینچی چپل پہن کے پھرا کرتے تھے، اور محراب متھے پہ محراب تھا ان کے، نمازی آدمی۔ وہ کہا کرتے تھے کہ پورے لبرٹی مارکیٹ سے جتنا ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے وہ صرف ایک دکان کا بنتا ہے، پورے مال روڈ سے جتنا ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے وہ وہاں کی ایک دکان کا بنتا ہے، پورے جیل روڈ سے جتنا انکم ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے وہ صرف ایک شو روم کا بنتا ہے۔ یہ تو ہماری حالت ہے۔ آج آ کے جب ٹیکس والوں کے اوپر زور ڈالتے ہیں تو ایکٹر پکڑنے شروع کر دیتے ہیں، ایکٹروں سے یار ہمیں جتنا ٹیکس ہم دیتے ہیں کوئی بھی نہیں دیتا۔ تو میں یہ نہیں کہتا کہ ہم کسی کے باپ پہ احسان کر رہے ہیں، ہمیں دینا چاہیے نا، دینا چاہیے۔ جو سرکاری بیچارے ملازم ہیں ان کا آٹومیٹک تنخواہ سے کٹ رہا ہے۔ یار میرے پیغمبر نے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو جیسے جو ریشو طے کی ہوئی ہے زکوٰۃ کی، اس میں تو انہوں نے یہ فرمایا ہوا ہے کہ اس ریشو سے زکوٰۃ دیں گے تو آپ کے معاشرے کے اندر کوئی بھوکا نہیں سوئے گا۔ تو اگر یہاں پہ بھوک ہے، یہاں پہ ننگ ہے، تو اس کا مطلب ہے ہم نہیں دے رہے زکوٰۃ ٹھیک۔ یہ ایمان ہونا چاہیے ہمارا۔ اگر ہماری حکومت کے اندر بھی
اسی طرح میں کہتا ہوں کہ اگر بھوک ننگ ہے حکومت کے اندر تو پھر ہم لوگ نہیں انکم ٹیکس ٹھیک دے رہے. جہاں جہاں پہ سرکاری کھاتے ہیں وہاں پہ ہم ٹھیک پیسے نہیں ادا کر رہے حکومت کو. یہ ابھی کچھ عرصہ پہلے مجھے روکا ایک جگہ پہ سڑک پہ، انہوں نے کہا جی آپ کی گاڑی کا ٹوکن نہیں ہے پورے. میں بڑا شرمندہ ہو گیا، یار واقعی میں نے ٹوکن دیا ہی نہیں. انہوں نے پھر مجھے بتایا کہ آپ کا اتنا ٹوکن بنتا ہے، ادھر ہی کھڑے ہو کے کریں پے. میں نے وہ آن لائن پے کیا تو میں گیا، مگر میرے ذہن میں آیا کہ یار ہم کیسے لاپرواہ لوگ ہیں. صرف گاڑی سے ہی اتنے پیسے لے لیتے ہیں حکمران باہر کے ممالک میں کہ ان کا بہترین خرچہ پورا ہو جاتا ہے. چھوڑیا نہیں انہیں تنو ویکھ کے کسی میں سارا؟ نہیں میں بالکل ایسا نہیں کرتا. میں تو موٹر وے پہ بھی میرے اگر اوور سپیڈ ہو تو میں سب سے پہلے معافی مانگتا ہوں، سوری کرتا ہوں، اس کے بعد چلان کرواتا ہوں. کیوں ایسے کریں؟ عمل بے عمل نہیں ہونا چاہیے، با عمل ہونا چاہیے. بیٹھ کے تقریریں میں کرتا رہوں، بے عمل عالم نحوست پھیلاتا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑی یہاں پہ دکھی رگ ہے کہ ہمارے سیاستدان بے عمل لوگ ہیں، ہمارے لیڈران بے عمل ہیں. پہلے خود عمل کریں، پھر لوگوں سے بھی کروائیں. آپ خود نہیں کریں گے، لوگ بھی نہیں کریں گے، کوئی عمل نہیں کرے گا. مطلب کس کا نہیں کھاتا غلط نکلا؟ صحیح بات. کس کا نہیں کھاتا غلط نکلا؟ زرداری کا نہیں نکلا. یا میں ان کو کرپٹ نہیں کہتا، میں کہتا ہوں کہ یہ ان کے کھاتے اپنے بھی سیدھے کریں. لوگوں کے میاں صاحب کا، عمران خان صاحب کا ایون، بھئی اپنے اصول ٹھیک کریں اور لوگوں سے بھی کروائیں. اب بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑے پیارے لوگ ہیں. پالیسیاں بنائیں اچھی، طرز حکمرانی ٹھیک کریں اپنا، تھوڑی سی سختی کریں. یہ سوچنا اب چھوڑ دیں کہ اس پہ سختی کی تو یہ ووٹ نہیں دے گا، بلکہ ایک دوسرے کو سپورٹ کریں. اس چیز میں ایک دوسرے کو سپورٹ کریں کہ بھائی سختی کرنی چاہیے. اب لوگوں کو سیدھا کرنا چاہیے، لوگوں سے اصول جو ہیں وہ پالیسی وہ عمل کروائیں. بہت شکریہ سہیل صاحب، آپ سے بہت اچھی گفتگو رہی. ہمیں اجازت دے جی. اللہ حافظ.